منزل چھوڑ کر شراب کا تعاقب کرنے والوں کے انجام کا احوال، اس ناقابت اندیش عورت کا ماجرا جسے دولت کی تمغ اور ترغیبات نے بھری دنیا میں تنہا کر دیا تھا۔ وہ اپنے کرتوت کی پاداش کو وقت کے ظلم سے تعبیر کرتی تھی۔ اپنا صاحبان چھوڑ کر کڑی دھوپ کا سفر اختیار کرنے والی اس عورت کا انجام وہی ہوا جو بے منزل مسافت طے کرنے والوں کا ہوا کرتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی تفتیشی کورٹ کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے سالم وقت اور جس کے تحریر کرتا ہیں عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اتوار کی شام ایک دبلی پتلی اور کمزور سی عورت میرے دفتر میں وارد ہوئی۔ اس کے ساتھ 12-13 سال کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ ہر چند کی عورت نے عمدہ لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرے پر غایت درجے کی یاسیت پائی جاتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے اندازہ لگانے میں 5-6 سال کی غلطی کی تھی۔ اس کی عمر 40 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ تشریف لائیں، میں نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اس کا چہرہ مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہوا۔ وہ میز کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، لیکن یاد نہیں آ رہا کہ کب اور کہاں دیکھا تھا۔ لڑکی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ وہ صحت مند اور خوبصورت لڑکی تھی، قدرے شوخ بھی لگتی تھی۔ تم بھی بیٹھو، میں نے اسے کہا۔ وہ جی شکریہ کہتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ 8-9 سال پہلے ایک کیس کے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے کہا۔ میرا نام عطیہ بیگم ہے۔ میں یہ نام سن کر چونک گیا اور ایک بھولی بسری کہانی میرے ذہن میں اجاگر ہونے لگی۔ یہ میری بیٹی انجم ہے، عطیہ بیگم نے مزید کہا۔ اوہ، یہ وہی بھولی والی بچی ہے جسے آپ انجو کہا کرتی تھیں؟ میں نے حیرانی سے انجم کا جائزہ لیا۔ اس نے اپنی ماں کے برابر قد نکال لیا تھا۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ، بالکل پہچانی نہیں جاتی۔ پہچانی تو میں بھی نہیں جاتی، عطیہ بیگم نے بڑے دکھ سے کہا۔ وقت بڑا ظالم ہے۔ یہ فیصلہ کرنا زیادہ مشکل نہیں کہ وقت انسان پر ظلم کرتا ہے یا انسان وقت پر ظلم کرتا ہے۔ دن رات کا آنا جانا اور موسموں کا تغیر و تبدل ایک طبعی عمل ہے جو ازل سے جاری ہے اور تابد جاری رہے گا۔ اس تغیر و تبدل کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے بلندیوں کو چھو لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے غلط کاموں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے پستیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ وقت ظالم نہیں، انسان خود ظالم ہے۔ قدرت نے اس کائنات کی ہر شے کو انسان کے فائدے کے لیے مسخر کیا ہوا ہے، لیکن اگر انسان ان چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی بدقسمتی ہے۔ عطیہ بیگم بھی ایسے ہی بدقسمت لوگوں میں سے معلوم ہوتی تھی۔ تقریباً 9 سال پہلے ایک آئلی کیس کے سلسلے میں میرا اس سے واسطہ پڑا تھا۔ اس نے اپنے شوہر پر خلا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہوا تھا۔ اس کے شوہر کا نام انوار مصطفیٰ تھا اور میں اسی کا وکیل تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو بہت سی خوبیوں کے مالک ہونے کے باوجود بہت سادہ اور غیر اہم نظر آتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کو اہم نظر آنے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ شہرت سے گھبراتے ہیں اور گوشۂ گمنامی میں سادہ سکون محسوس کرتے ہیں۔ 9 سال پہلے میں اپنے دفتر میں بیٹھا 2 موکلوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک شخص جس نے قدرے ڈھیلا سا سوٹ پہن رکھا تھا دفتر میں داخل ہوا اور مجھے مصروف گفتگو دیکھ کر بولا، سوری، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ مصروف ہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ میں چونکہ اپنے جھگڑالو موکلوں سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کہا، ہماری بات چیت ختم ہو چکی ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ پھر میں نے جھگڑالو موکلوں سے کہا، اچھا صاحب،
آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ وقت تو واقعی بہت قیمتی ہے، مگر بات ابھی مکمل تو نہیں ہوئی، ایک موکل نے کہا۔ دراصل میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باقی باتیں اگلی نشست میں ہو جائیں گی۔ میں نے نئے موکل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، آپ نے غالباً تھوڑی دیر پہلے فون بھی کیا تھا؟ جی ہاں، فون بھی کیا تھا، اس نے کہا۔ آپ نے مجھے 5 اور 6 بجے کے درمیان آنے کے لیے کہا تھا۔ آپ اطمینان سے اپنی بات چیت ختم کر لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور دیگر 2 موکلوں سے ہاتھ ملایا اور انہیں دروازے تک چھوڑ کر واپس آ گیا۔ جی جناب، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب آپ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا سانحہ ہو گیا ہے، اس نے کہا۔ پہلے اپنا تعارف کرائیے۔ میرا نام انوار مصطفیٰ ہے اور مجھے مرزا امجد بیگ کہتے ہیں۔ مجھے آپ کا نام معلوم ہے، ویسے بھی آپ مشہور آدمی ہیں۔ وہ آنکھیں نیچی رکھ کر بات کرنے کا عادی تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خیالوں میں کھویا ہوا ہو، فلسفیوں کی طرح۔ میں نے پوچھا، انوار صاحب، آپ شاعر یا ادیب تو نہیں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، میں یہ بات بتانا نہیں چاہتا تھا، آپ کا اندازہ ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی بہت تک بندی کر لیتا ہوں، شاعری میں بھی اور نثر نگاری میں بھی۔ خوب، میں نے کہا، کبھی فرصت ملی تو آپ کا کلام ضرور سنیں گے۔ آپ کسی چھوٹے سے سانحے کی بات کر رہے تھے؟ جی ہاں، بات دراصل یہ ہے کہ اس نے قدرے توقف کیا۔ میری بیوی نے عدالت میں میرے خلاف خلا کی درخواست دی ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ ضرورت کا فیصلہ تو مدعیہ ہی کر سکتی ہے۔ آپ کو عدالت کی طرف سے سمن وغیرہ ملا ہے؟ اس نے ایک لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، یہ سمن 3 روز پہلے ملا ہے۔ سمن کے ساتھ عرضی دعویٰ کی نقل بھی تھی۔ میں نے اس پر سرسری نظر ڈالی۔ اس کی بیوی کا نام عطیہ بیگم تھا۔ اس نے عرضی دعویٰ میں جو الزامات عائد کیے تھے، ان کا خلاصہ یہ تھا، شوہر کی آمدنی کم ہے اور وہ مدعیہ کی ضروریات کما حقہ پوری نہیں کر سکتا۔ شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور مدعیہ کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا۔ نمبر 3، شوہر مدعیہ پر تشدد کرتا ہے اور اسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا، انوار صاحب، یہ تو بڑے سنگین الزامات ہیں۔ جی ہاں، سنگین تو واقعی ہیں، لیکن سب سچے نہیں ہیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ کچھ الزامات سچے بھی ہیں؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ سچے بھی ہیں۔ مثلاً کون سے الزامات سچے ہیں؟ وہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے کہا، ایک زاویے سے تو تقریباً سبھی سچے ہیں۔ اس کی پوری بات سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ شاید وہ پہلا موکل تھا جو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات قبول کر رہا تھا۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، میں نے کہا۔ کون سا کام؟ اپنی بیوی کو طلاق نامہ رجسٹری کر دیں۔ اس عدالتی جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیگ صاحب، اگر مجھے طلاق دینی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں اپنی فیس کھری کرنے کے لیے آپ کو کوئی عمدہ سا جھوٹ سکھاؤں گا اور یہ جھوٹ بول کر آپ کیس جیت جائیں گے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اگر آپ سچ بولیں گے، اور سچ وہی ہے جو میں نے ابھی سنا ہے، تو پھر عدالت 2 پیشیوں میں آپ کی بیوی کے حق میں ڈگری جاری کر دے گی۔ آپ نے میری بات کے ابتدائی حصے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ کون سا ابتدائی حصہ؟ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک زاویے سے سب الزامات سچے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ الزامات کس زاویے سے سچے ہیں اور کس زاویے سے جھوٹے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں نے واقعی زاویے والے حصے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چلیے اس بات کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دی جائے۔ پہلی بات کم آمدنی والی ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری آمدنی کم ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی ان ضروریات کو، جن کو وہ ضروریات کا درجہ دیتی ہے، پوری نہیں کر سکتا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کو بیجا طور پر پھیلا رکھا ہے؟ یوں کہنا چاہیے کہ وہ میری آمدنی میں
گزارا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس کا دوسرا الزام یہ ہے کہ میں دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہوں۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہر مرد پر لگایا جا سکتا ہے۔ ہر شخص تقریباً حسن پرست ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر خوبصورت چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کوئی زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور کوئی کم۔ یہ اور بات ہے کہ اکثر لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور جہاں تک حقوق زوجیت کا تعلق ہے تو وہ میں اپنی بساط کے مطابق پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور تشدد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لفظ تشدد صحیح نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی پر ہاتھ ضرور اٹھایا تھا مگر حد سے تجاوز نہیں کیا۔ یعنی آپ بیوی کو مارنے کا اقرار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بڑی ہمت والے آدمی بلکہ شوہر ہیں آپ۔ بیوی کو مارنے کے لیے ہمت کی نہیں، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمدردی کی؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ جس طرح ماں بچے کو اس کی اصلاح کے لیے مارتی ہے، اسی طرح شوہر بھی بیوی کو مار سکتا ہے۔ اگر آپ آزادی نسواں والیوں کے خطے چڑھ گئے تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گی۔ بیگ صاحب، بات یہ ہے کہ جو شخص مشین بناتا ہے اس کے استعمال کا طریقہ بھی وہی بتا سکتا ہے۔ مشین کا انسان سے کیا تعلق؟ انسان بھی تو ایک مشین ہے جسے خدا نے بنایا، اور خدا نے ہی اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیوی کو اس کی اصلاح کی خاطر مارنا برائی نہیں ہے، اور یہ اجازت خدا نے دی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پڑھ لیں۔ اس آیت میں خدا نے بیویوں کو سمجھانے کے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ اول نصیحت، دوم بستر الگ کرنا اور سوم ماننا۔ قرآن میں یہ موجود ہیں، آپ اس کا ترجمہ کروا کے پڑھ لیں۔ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ان باتوں کو کون مانتا ہے؟ جو نہیں مانتے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں بیوی کو مارنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ آپ وجہ فرماتے ہیں، لیکن یورپ والے جو ان معاملات میں اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں وہ بھی بیویوں کو مارتے ہیں۔ یہ بات صرف نیت کی ہے۔ ایک شخص بیوی کو تباہی سے بچانے کے لیے مارتا ہے اور ایک شخص اپنے فطری غصے کی وجہ سے مارتا ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک شخص نیکی کرتا ہے، دوسرا برائی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کی اس نیکی کے بارے میں آپ کی بیوی کی کیا رائے ہے؟ بیوی کی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس نے عرضی دعویٰ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو بہت خراب رائے ہے۔ آپ بیوی کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ آپ کے ساتھ رہنے پر تیار نظر نہیں آتی۔ صلح صفائی کے ساتھ طلاق دے کر بات ختم کر دیں۔ طلاق نہ دینے کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عطیہ بیگم سراسر غلطی کر رہی ہے۔ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو وہ برباد ہو جائے گی۔ نہ صرف خود برباد ہو جائے گی بلکہ بچے بھی برباد ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، میں عطیہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عطیہ کے والدین کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، یہ سوال نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا وکیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سوال کے علاوہ بھی بہت سے سوالات کے جواب دینے پڑیں گے۔ کہانی کچھ لمبی ہو جائے گی۔ کیا کوئی محبت کا سلسلہ ہے؟ یہی سمجھ لیں۔ میرے اصرار پر اس نے جو کہانی سنائی، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انوار مصطفیٰ ایک اخبار کے دفتر میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ ایک روز نیوز ایڈیٹر نے اسے انٹرکام پر کہا کہ وہ ایک عورت کو اس کے پاس بھیج رہا تھا۔ عورت کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی اور وہ اپنی کہانی اخبار میں شائع کرانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان خاتون انوار کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا جدید برقع پہن رکھا تھا اور خاصی برہم دکھائی دیتی تھی۔ انوار مصطفیٰ، آپ ہیں؟ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ جی ہاں، تشریف رکھیں۔ انوار نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے ایڈیٹر صاحب نے بھیجا ہے۔ خاتون نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، میں ایک خبر شائع کرانا چاہتی ہوں۔ ہم خبریں شائع کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، انوار نے کہا، لیکن خبر بتانے سے پہلے اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام عطیہ پرویز ہے۔ لیکن
آپ میرا نام عطیہ ارجمندی لکھیں، میرا پرویز علی خان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ خبر میں میرا نام ہی نہ دیں۔ اس بات کا فیصلہ ہم خود کریں گے کہ خبر میں کس کا نام دینا چاہیے اور کس کا نہیں دینا چاہیے۔ آپ خبر بتائیں۔ میں صرف اس لیے یہ خبر شائع کرانا چاہتی ہوں کہ میری جیسی اور معصوم لڑکیاں پرویز علی خان جیسے مکار اور فریبی لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔ پرویز علی خان کون ہے؟ ایک خود غرض، کمینہ اور دھوکے باز شخص ہے، عطیہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میں صرف ملازمت کے لیے اس کے پاس گئی تھی، اس نے مجھے سب باغ دکھا کر پھانس لیا۔ کہنے لگا کہ وہ غیر شادی شدہ ہے اور بہت دکھی انسان ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ تھا۔ بعد میں؟ کیا مطلب؟ کمال ہے، آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اس سے شادی کر لی تھی، گھر والوں کی الگ ناراضگی مول لی۔ میرا بس چلے تو ایسے لوگوں کو گولی سے اڑا دوں۔ یہ لوگ روزگار کی تلاش میں آنے والی معصوم لڑکیوں کو ورغلا کر ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ ایسی خبر شائع کریں کہ پرویز علی خان کا منہ کالا ہو جائے، وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں اس کی تصویر بھی ساتھ لائی ہوں۔ اس نے پرس سے تصویر نکال کر انوار کے سامنے رکھی۔ کیا پرویز علی خان نے آپ کو طلاق دے دی ہے؟ انوار نے تصویر کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا طلاق دے گا؟ میں نے خود طلاق لی ہے۔ آپ خود سوچیں، میں بیوی بچوں والے شخص کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتی ہوں؟ اس نے مجھ سے اپنی عمر بھی چھپائی تھی۔ مردوں کو اپنی عمر چھپاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ میں نے اس کا ایسا حشر کیا ہے کہ ساری عمر یاد کرے گا۔ چوکیدار نے مجھے اس کے بنگلے میں داخل نہیں ہونے دیا، ورنہ میں سارے خاندان کے سامنے اس کا کچا چھٹا کھولتی۔ آپ خوب سرخی جما کر خبر شائع کریں، بس میرا نام نہ دیں۔ نام کی جگہ ایک معصوم لڑکی لکھ دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ پرویز علی خان کی برادری کو اس کے کرتوت کا حال ضرور معلوم ہو۔ آپ کی شادی کہاں ہوئی تھی اور اس میں کتنے لوگ شامل ہوئے تھے؟ ہماری شادی کرائے کے ایک فلیٹ میں ہوئی تھی۔ اس میں پرویز علی خان کے 4-5 دوست شامل تھے۔ آپ کی طرف سے کوئی شامل نہیں ہوا؟ شاید آپ کا دھیان کہیں اور ہے۔ بتایا تو ہے کہ میں نے گھر والوں کی ناراضگی مول لے کر یہ شادی کی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی دوست بھی شادی میں شامل نہیں ہوئی؟ کیا بتاؤں، سب کچھ بہت اچانک اور افراتفری میں ہوا تھا، کسی کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پرویز علی خان نے اپنے گھر والوں کو شادی میں کیوں نہیں شریک کیا؟ کیا اس نے بھی گھر والوں کی ناراضگی مول لے کر آپ سے شادی کی تھی؟ ناراضگی وغیرہ کو تو مجھے پتہ نہیں، مگر اس نے گھر والوں سے چھپ کر شادی کی تھی۔ مجھے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ ان کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کا رواج نہیں تھا، شادی کے بعد وہ اپنے والدین کو منا لے گا۔ میں سیدھی سادی لڑکی اس کے فریب میں آ گئی۔ معصوم لڑکیوں کو دھوکہ دینے والے ایسے شیطانوں پر ضرور خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ ہاں، سارے شیطان جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس سارے واقعے کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔ اس شیطان نے میرا حق مہر بھی نہیں دیا۔ کہتا ہے کہ اگر عورت خود طلاق مانگے تو اس کو حق مہر نہیں دیا جاتا۔ طلاق نامہ کہاں ہے؟ ابھی اس نے زبانی طلاق دی ہے۔ کہتا ہے کہ چند روز کے بعد تحریری طلاق نامہ بھیج دے گا۔ نکاح نامہ کہاں ہے؟ نکاح نامے کی نقل میرے پاس موجود ہے، مگر میں ساتھ نہیں لائی، اس نے کہا اور اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولی۔ خبر کم سے کم 2 کالمی ہونی چاہیے۔ ابھی تک مجھے اس میں خبر والی کوئی بات نظر نہیں آئی، انوار نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔ جی؟ عطیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ایک شخص نے میری زندگی برباد کر دی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں خبر والی کوئی بات نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ شادی بھی آپ کی مرضی سے ہوئی تھی اور طلاق بھی آپ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ جہاں تک پہلی شادی کو چھپانے والی بات ہے تو اس میں بھی آپ کی غلطی ہے۔ آپ کو شادی سے پہلے تھوڑی سی چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، میں کیسے چھان بین کرتی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں
کہ لڑکی کو والدین کی مرضی کے مطابق اور ان کی نگرانی میں شادی کرنی چاہیے۔ اس سارے واقعے میں یہی ایک بات ہے جو کسی قدر آپ کے موقف کی حمایت کرتی ہے، لیکن آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پرویز علی خان خبر چھپنے کے بعد ایک جوابی خبر شائع کرا سکتا ہے۔ وہ یہ موقف اختیار کر سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا پورا علم تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں، بلکہ وہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پر کچھ الزامات بھی لگا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر عطیہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ بولی، اگر اس کمینے نے ایسی حرکت کی تو میں اس کو دیکھ لوں گی، میرے پاس بھی کرنے والی بہت سی باتیں ہیں۔ اس طرح تو الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس سے دونوں کی بدنامی ہوگی۔ انوار نے کہا، آپ خبر شائع کرانے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ والدین مجھ سے ناراض ہیں، عطیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آج کل میں ایک دوست کے پاس رہ رہی ہوں، تو پھر آپ کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ انوار نے ہمدردی سے کہا، آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، جو کچھ ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگ لیں۔ آپ کو اپنے گھر کے سوا کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ان چکروں میں الجھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک تنہا لڑکی کے لیے یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ماں باپ سے کیسے معافی مانگوں؟ مجھے گھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ماں باپ اب مجھے قبول نہیں کریں گے۔ میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ شروع میں وہ جتنی تیز مزاج لگ رہی تھی، اب وہ اتنی ہی کمزور اور بے سہارا نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ماں باپ آپ کو معاف کر دیں گے۔ اگر آپ کو خود جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو اپنی کسی سہیلی کو بھیج دیں۔ میں اپنی کسی سہیلی کو اس معاملے میں ڈالنا نہیں چاہتی، اور میری زیادہ سہیلیاں ہیں بھی نہیں، بس 2-3 ہیں۔ پلیز اب میری مدد کریں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ کے گھر جا کر بات کروں؟ ہاں، شاید آپ کی بات سن کر ابو کو رحم آ جائے۔ انوار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا دیں، میں آپ کی خاطر آپ کے ابو سے ملنے چلا جاؤں گا۔ عطیہ بیگم نے انوار مصطفیٰ کو اپنے گھر کا پتہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے والد کا نام ارجمند خان تھا۔ اس نے اپنی سہیلی کا پتہ اور فون نمبر بھی دے دیا جس کے فلیٹ میں اس کا قیام تھا۔ 2 روز کے بعد انوار ارجمند خان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ دروازہ عطیہ کے بڑے بھائی نے کھولا تھا جس کا نام توقیر حسین تھا۔ انوار نے اخباری نمائندے کی حیثیت سے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، خان صاحب، میں ایک نازک مسئلے پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ اجازت دیں۔ کون سے نازک مسئلے پر؟ ارجمند خان نے کہا، میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اخباری نمائندے کی حیثیت سے نہیں۔ بات یہ ہے کہ چند روز پہلے آپ کی صاحبزادی ایک خبر چھپانے کے لیے ہمارے دفتر آئی تھی۔ ہم اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، بوڑھے ارجمند خان نے کہا، خاص طور سے اخباری نمائندوں سے۔ میں اخباری نمائندے کی حیثیت سے نہیں آیا، اب میری پوری بات تو سن لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں۔ توقیر حسین نے کہا، عطیہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اگر اس نے اس گھر میں قدم رکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ اس نے پرویز علی خان سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ انوار نے کہا، آج کل وہ اپنی ایک سہیلی کے پاس رہ رہی ہے، اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے۔ وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہے لیکن گھر آتے ہوئے ڈرتی ہے۔ معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے، ارجمند خان نے کہا اور اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ آپ جا سکتے ہیں۔ توقیر حسین بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا اس معاملے میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ انوار اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، میں آپ کی بہن کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ تبھی عطیہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور انوار کے قریب جا کر دھیمی آواز میں بولی، اگر آپ عطیہ کی واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کسی شریف آدمی سے اس کی شادی کرا دیں اور اسے کہیں کہ اس گھر کا خیال دل سے نکال دے۔ اگر وہ یہاں آئی تو یہ لوگ اس کو مار ڈالیں گے۔ انوار نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر جب اس کی نظر توقیر حسین پر پڑی تو اس نے ارادہ بدل لیا۔
کیونکہ توقیر اسے کولوں پر ہاتھ رکھے خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عطیہ کا خیال تھا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اس کے باپ کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو گئی ہوگی، لیکن انوار کی زبانی اپنے باپ اور بھائی کی باتیں سن کر اسے بہت مایوسی ہوئی۔ لوگوں کے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ رشتوں کا لحاظ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کم از کم ابو کو اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے ابو اندر سے بہت دکھی تھے، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ معافی مانگنے کا وقت اب گزر چکا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو وہ ساری عمر میری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ میں بار بار معافی نہیں مانگوں گی۔ یہ دو طرفہ بات ہے، تمہارے ابو تمہاری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے اور تم ابو کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ تمہارے ابو زندگی کے آخری اسٹیج پر ہیں، جبکہ تمہارے سامنے طویل زندگی پڑی ہے۔ میں ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، سب کے ماں باپ گزر جایا کرتے ہیں۔ ہاں، ماں باپ سبھی کے گزر جایا کرتے ہیں، لیکن اہمیت اس احساس کی ہے جو دل میں رہ جایا کرتا ہے۔ جس اولاد کے ماں باپ ناراضگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا احساس سینے کا داغ بن جایا کرتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ داغ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اور بالآخر ناسور بن جاتا ہے۔ مجھے ایسی باتوں سے نہ ڈرائیں، میں ان باتوں کی پرواہ کرنے والی نہیں ہوں، عطیہ نے تلخی سے کہا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں اس غلطی کا خمیازہ بھی بھگت چکی ہوں۔ اب ابو کو چاہیے کہ مجھے معاف کر دیں۔ تمہیں خود ان کے پاس جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ان کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عمل سے جو تکلیف انہیں پہنچی ہے وہ بہت شدید ہے۔ وہ انکار کے ذریعے اس تکلیف کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ غلطی تمہاری ہے اور معافی کی ضرورت بھی تمہیں کو ہے۔ اگر ابو کو میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی معافیاں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، میری عمر بھی کم ہے، مجھے اپنا گھر بسانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں گھر بسانے کی بات نہیں کر رہا، خوشگوار احساس کی بات کر رہا ہوں۔ تم اپنے ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ خوشگوار زندگی نہیں گزار سکو گی۔ یہ خیال کانٹے کی طرح تمہارے دل میں چبھتا رہے گا کہ تمہاری پرورش کرنے والے ماں باپ تم سے خوش نہیں ہیں۔ لڑکیوں نے پرائے گھر ہی جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لڑکیوں کو خوشگوار یادوں اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت ہونا چاہیے۔ تمہیں یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اور جس شخص سے خدا ناراض ہو وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہے مگر خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ تمہارا مسئلہ ہے، تمہارے ابو کا نہیں۔ جب میں نے تمہارا ذکر کیا تو ان کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی اداسی اتر آئی تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہیں، عطیہ نے بظاہر بے پرواہی سے کہا۔ جب انہوں نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے تو میں کیسے وہاں جاؤں؟ ضرورت مند کو جانا ہی پڑتا ہے، جب ضرورت ہوگی دیکھا جائے گا، انوار نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا۔ ایک بات تمہاری امی نے بھی کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی شریف آدمی سے تمہاری شادی کرا دوں۔ پھر؟ عطیہ نے انوار کی رائے جاننا چاہی۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہارے معاملے میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ مداخلت کر چکا ہوں۔ خیر، ایسی بھی بات نہیں، عطیہ نے کہا۔ انوار نے محسوس کیا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات چیت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اس کے بعد عطیہ نے ہر دوسرے تیسرے دن انوار سے ملنا شروع کر دیا۔ وہ ان دنوں بہت پریشان اور بے سہارا تھی۔ جس سہیلی نے اسے عارضی طور پر اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی وہ بھی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے شوہر نے عطیہ میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ خوبصورت لڑکی بے سہارا اور پریشان ہو تو اکثر مردوں کا جذبہ نسوانی ہمدردی جوش مارنے لگتا ہے۔ انوار بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا۔ شروع میں وہ عطیہ کی دلجوئی کی خاطر اس کا ساتھ دیتا رہا، پھر یہ جذبہ ہمدردی
رفتہ رفتہ محبت میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ اس ہمدردی میں اس کے اچھے خاصے پیسے بھی خرچ ہو رہے تھے۔ ایک شام ایک تفریح گاہ کی سیر کے دوران انوار نے عطیہ سے کہا، میں تمہارے لیے ایک شریف لڑکا دیکھا ہے۔ عطیہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ شریف ہے؟ زیادہ ہی ہوگا، بھلا میں کس قابل ہوں؟ شاید آپ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ یہ کیسے سوچ لیا تم نے؟ جان چھڑانے کی کوشش جو کر رہے ہو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو تمہاری امی کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چلیں، کوئی بات ہے نہیں، میں خود ہی آپ کی جان چھوڑ دوں گی، عطیہ نے روٹنے والے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی انوار کو پسند کرنے لگی تھی، یا کم سے کم اس کو اپنا سہارا بنانا چاہتی تھی۔ چند روز تک دونوں اشاروں کنایوں میں اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ بالآخر انوار نے شادی کی تجویز پیش کر دی، جسے عطیہ نے دبے لفظوں میں قبول کر لیا۔ انوار چاہتا تھا کہ عطیہ اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو، لیکن عطیہ اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ ماں باپ کے سامنے جانے پر تیار نہیں تھی، لہذا دونوں نے سول میرج کر لی۔ انوار نے بتایا کہ شادی کے بعد ابتدائی چند سال بہت اچھے گزرے۔ خدا نے انہیں 2 خوبصورت بچے بھی دیے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام رضا تھا اور ایک لڑکی تھی جس کا نام انجم تھا۔ جب دونوں بچے ذرا بڑے ہوئے تو عطیہ نے ملازمت کے لیے ضد کرنا شروع کر دی، کیونکہ بچوں کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر تم ملازمت کر لو گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ انوار نے پوچھا۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرا دیں گے، عطیہ نے جواب دیا۔ انجو تو ابھی مشکل سے 2.5 سال کی ہے، تو کیا ہوا؟ بچوں کو کسی نرسری اسکول میں داخل کرا دیں گے، عطیہ نے بے نیازی سے کہا۔ رضا تو پہلے ہی اسکول جاتا ہے، انجو کو بھی داخل کرا دیں گے، اور جب وہ اسکول سے گھر آئیں گے تو دروازے پر تالا دیکھ کر باہر ہی بیٹھ جایا کریں گے۔ انوار نے تلخی سے کہا، تم اگر نوکری کرو گی تو شام کو گھر آیا کرو گی، جبکہ بچوں کی 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی کوئی علاج سوچ لیں گے، فی الحال تو میں نوکری تلاش کروں گی، پتہ نہیں کب ملتی ہے۔ انوار اس بات کی مخالفت کرتا رہا، مگر عطیہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور ملازمت کی کوشش کرتی رہی۔ بعض اوقات وہ گھر کو تالا لگا کر انٹرویو دینے چلی جاتی اور بچے اسکول سے آنے کے بعد پریشان پھرتے رہتے۔ 2-3 دفعہ پڑوسیوں نے انوار کو فون پر بتایا کہ اس کے بچے گلی میں رو رہے تھے اور انوار کو کام چھوڑ کر گھر آنا پڑا۔ اس بات پر میاں بیوی میں تلخ کلامی بھی ہوئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ عطیہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ چند ماہ کے بعد انوار کو پتہ چلا کہ عطیہ نے جمیل درانی نامی ایک شخص سے مراسم پیدا کر لیے تھے اور زیادہ وقت وہ اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ انوار نے جمیل درانی کے بارے میں چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایگزیکٹو پوسٹ پر کام کرتا تھا اور عطیہ سے 15-16 سال بڑا تھا۔ ایک شام انوار گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ انجم رو رہی تھی اور رضا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اس کا چہرہ بھی رونے والا ہو رہا تھا۔ گھر میں شام کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ دونوں بچے ابو کہتے ہوئے انوار سے لپٹ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انوار نے پوچھا، ابھی تک بتی کیوں نہیں جلائی؟ ابو ہمیں ڈر لگ رہا ہے، رضا نے کہا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، انجم نے کہا۔ میں رو رہی تھی، انوار نے انجم کو سینے سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ بہادر بچے رویا نہیں کرتے۔ لو بھائی، اپنے گھر میں کس بات کا ڈر؟ اور وہ امی کہاں ہیں؟ امی کہیں کام سے گئی ہیں، رضا نے کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گی۔ انوار کو بہت غصہ آیا۔ عطیہ کو کم سے کم بچوں کے معاملے میں اتنا بے حس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد گلی میں کار رکنے کی آواز سنائی دی، پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کار آگے روانہ ہو گئی اور اس کے فوراً بعد اطلاعی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ انوار نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے عطیہ کھڑی تھی اور گرے رنگ کی ایک شرارٹ کار سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ اوہ، شکر ہے، عطیہ نے گھر میں قدم رکھتے ہوئے کہا، آپ جلدی گھر آ گئے ہیں۔ میں بچوں کے بارے میں
پریشان ہو رہی تھی۔ اگر تمہیں بچوں کا خیال ہوتا تو تم انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جاتی، انوار نے تلخی سے کہا۔ یہ کار والا کون تھا؟ تھا ایک شریف آدمی، عطیہ نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا اور دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی۔ انوار کو اس کی بے نیازی پر مزید غصہ آ گیا، تاہم اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا، کیا وہ جمیل درانی تھا؟ اوہ، تو یہ بات ہے، عطیہ نے ایک ادا سے کہا۔ آپ نے میری جاسوسی کرنا شروع کر دی ہے؟ عطیہ، میری قوت برداشت کو آزمانے کی کوشش نہیں کرو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ کو جمیل درانی کا نام معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ کون ہے۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جمیل درانی کا تم سے کیا تعلق ہے؟ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطیہ کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ جمیل درانی شریف آدمی ہے اور ہمارے درمیان صرف دوستانہ تعلقات ہیں۔ عطیہ، انوار نے چیخ کر کہا، بکواس بند کرو۔ شاید تم نے کسی ڈرامے میں یہ بات سن لی ہوگی کہ نامحرم مرد سے صرف دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حقیقت میں یہ کالی ہے جو تم نے اپنے آپ کو دی ہے۔ کوئی شریف عورت کسی نامحرم مرد سے دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شادی سے پہلے آپ بھی تو میرے لیے نامحرم تھے۔ اس وقت تو آپ کو یہ فلسفہ نہیں سوجا۔ یہ بات اس وقت بھی اتنی ہی بری تھی جتنی اب ہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا فرق تھا۔ تم مدد کے لیے میرے پاس آئی تھی کیونکہ تم اپنوں سے کٹ کر بے سہارا ہو چکی تھیں، اور پھر جب معاملہ دوستی کی حدود میں داخل ہوا تو ہم نے شادی کر لی، لیکن اس وقت نہ تو تم بے سہارا ہو اور نہ ہی شادی کر سکتی ہو۔ شادی بھی کر سکتی ہوں، عطیہ نے ڈھٹائی سے کہا۔ یہ مت سمجھے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ انوار کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے بے اختیار عطیہ کو تھپڑ مار دیا۔ بولا، کیا تم ان پھول سے بچوں کو برباد کر دینا چاہتی ہو؟ اس گھر میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ عطیہ نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اگلے روز انوار کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تو عطیہ بچوں سمیت گھر سے غائب تھی۔ میز پر ایک روکا رکھا تھا جس پہ لکھا تھا، میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرنا، میں تمہارے جیسے ذلیل آدمی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، عطیہ۔ یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے، انوار نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ 5 روز پہلے مجھے یہ سمن ملا ہے۔ کیا آپ نے اس عرصے میں بیوی بچوں کی خبر نہیں لی؟ میں نے پوچھا۔ تلاش تو بہت کیا مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ انوار صاحب، مجھے آپ کا کیس لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس جیتنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عدالت کی ہمدردیاں عموماً عورت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کیس جیت بھی گئے تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ عطیہ بیگم ہنسی خوشی آپ کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائے گی۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، اس نے کہا۔ کوشش کرنا انسان کا فرض ہے، کامیابی یا ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے عطیہ سے زیادہ تو معصوم بچوں کی فکر ہے۔ اگر عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہوا تو میں عطیہ کو منانے کی کوشش کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بچوں کے مستقبل کی خاطر مان جائے گی۔ اگر وہ میرے ساتھ رہنے پر تیار نہ بھی ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب حالات اسے میری بات ماننے پر مجبور کر دیں گے۔ میں نے اس کا کیس لے لیا اور اگلی پیشی پر جواب دعویٰ داخل کر دیا۔ جج نے مقدمے کی سماعت کے لیے 15 دن کی تاریخ دی اور حکم دیا کہ گواہوں کو سمن بھجوا دیے جائیں۔ عرضی دعویٰ میں 5 گواہوں کے نام دیے گئے تھے، مگر اگلی پیشی پر صرف ایک گواہ جو ایک خاتون تھی عدالت میں حاضر ہوئی تھی۔ میں نے عدالت میں حاضری لگانے کے بعد انوار سے کہا کہ اگر ہمارے کیس کی باری آ جائے تو وہ مجھے اطلاع کر دے۔ میں نے اس عدالت کا نمبر بتا دیا جس میں مجھے قتل کیس کی پیروی کے لیے جانا تھا۔ اس عدالت سے میں 10:30 بجے فارغ ہو گیا اور واپس آئلی عدالت میں پہنچ گیا۔ ہمارے کیس کی ابھی باری نہیں آئی تھی اور انوار بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پچھلی قطار میں ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک فائل دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں جج تھوڑی دیر کے لیے چیمبر میں چلا گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک عمدہ پرفیوم کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک برقع پوش خاتون کو اپنے قریب کھڑے پایا۔ آپ انوار مصطفیٰ کے وکیل ہیں؟ خاتون نے سلام کرنے کے بعد پوچھا اور ساتھ ہی نقاب الٹ دیا۔ وہ خاصی حسین اور دلکش خاتون تھی۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس نے اپنے چہرے پر سوگواری طاری کرتے ہوئے کہا، میرا نام عطیہ انوار ہے، میں اس ظالم شخص کی بیوی ہوں جس نے آپ کو اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو وہ اس ایک ہی جملے سے متاثر ہو جاتا، کیونکہ اس نے بڑے دکھ سے یہ بات کہی تھی۔ اچھا، میں نے بظاہر حیرانی سے کہا، انوار دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا۔ سب یہی کہتے ہیں، عطیہ نے کہا۔ انوار دوسروں کے سامنے مسکین بن جاتا ہے، لیکن اندر کا حال تو میں ہی جانتی ہوں۔ یہ تو آپ صحیح کہتی ہیں، باہر کے لوگوں کو کیا پتا کہ درون خانہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ کسی بزرگ کو بیچ میں ڈال کر تصفیہ کر لیتی۔ عدالتوں میں تو بڑی خواری ہوتی ہے، تصفیے کی تو اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انوار سے میرا نبھا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا اور میرے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں عدالت میں خوار ہونے سے بچ سکتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر اداس سی مسکراہٹ بکھر گئی، جو کسی بھی مرد کا جذبہ ہمدردی بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں آپ کے شوہر کا وکیل ہوں، میں نے کہا، اور اصولی طور پر مجھے آپ کے شوہر ہی کی مدد کرنی چاہیے۔ میری مدد کرنے سے آپ ہم دونوں کی مدد کریں گے۔ کوئی شخص بیوی کو زبردستی گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ میں اب انوار کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے علیحدگی کا پکا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ انوار مجھے شرافت سے آزاد کر دے۔ میں آپ کا پیغام انوار تک پہنچا دوں گا۔ پیغام اسے بہت پہلے پہنچ چکا ہے، پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ اسے یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اس عدالتی کارروائی سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ سمجھا تو سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ عدالتی کارروائی تو آپ نے شروع کی ہے۔ اور کیا کرتی؟ میری زندگی عذاب بنی ہوئی تھی اور نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ آج کل آپ کہاں رہ رہی ہیں؟ اپنی ایک سہیلی کے گھر میں، اس نے قدرے تأمل کرتے ہوئے کہا، پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے بولی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے میکے میں کیوں نہیں رہ رہی۔ اس کی بھی ایک ہی وجہ ہے، دراصل مجھے انوار سے جان کا خطرہ ہے۔ پھر بچوں کا مسئلہ بھی ہے، انوار بچوں کو اغوا بھی کر سکتا ہے۔ کیا وہ اپنے بچوں کو اغوا کرے گا؟ آپ اس شیطان کو نہیں جانتے، میری دشمنی میں وہ بچوں کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اتنے میں انوار عدالت کے کمرے میں داخل ہوا اور سیدھا ہماری طرف آیا۔ اس نے برقعے کے باوجود اپنی بیوی کو پہچان لیا تھا۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ عطیہ عام زندگی میں برقع نہیں پہنتی تھی، وہ صرف اس وقت برقع پہنتی تھی جب اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ عطیہ پلیز، میں تم سے علیحدگی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، انوار نے قریب پہنچ کر کہا۔ اس کے لہجے میں لجاجت اور بے بسی پائی جاتی تھی۔ دیکھو، انکار نہ کرنا۔ عطیہ نے خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نخوت سے بولی، اپنی اوقات میں رہو۔ بات ختم کرتے ہی وہ دوسری طرف چلی گئی۔ اس کی چال میں ماڈل گرلز والا انداز بے نیازی پایا جاتا تھا۔ دیکھا آپ نے؟ انوار نے بے بسی سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا اور کسی شکستہ دل انسان کی طرح کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جج عدالت میں آ گیا اور ہماری کیس کی آواز بڑھ گئی۔ جج نے فائل کھول کر اس پر نظر ڈالی اور گواہوں کے بارے میں دریافت کیا۔ مدعیہ کے وکیل نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، آج صرف ایک خاتون گواہ عدالت میں حاضر ہوئی ہے، دیگر گواہان بعض مجبوریوں کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ اگر اجازت ہو تو گواہ پیش کیا جائے۔ عدالت نے اجازت دے دی۔ گواہ ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ اس نے جدید وضع کا عمدہ لباس پہن رکھا تھا اور خاصا نمایاں قسم کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کی وضاحت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ورکنگ ویمن تھی۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھا لیا اور اپنا نام عشرت جہاں بتاتے ہوئے بولی، ہمارا گھر عطیہ بیگم کے پڑوس میں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جہاں یہ اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھی، آج کل یہ کہیں اور رہتی ہے۔ جب یہ اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھی تو ان کے گھر سے
ہر تیسرے چوتھے روز لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں، کبھی کبھی مار پیٹ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ عطیہ کا میاں اس سے میں اس کو مارتا تھا۔ شروع میں یہ اس بات کو چھپاتی تھی، لیکن جب میں نے ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کیا تو اس نے مجھے اپنا رازدار بنا لیا۔ یہ مجھے اپنی ساری باتیں بتا دیا کرتی تھی۔ عورت مرد کا ظلم کہاں تک برداشت کرے؟ ایک دن یہ تو ہونا ہی تھا۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے مرد اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کو جتنی بھی سخت سزا دی جائے وہ کم ہے۔ بی بی اپنی بات گواہی تک محدود رکھیں، جج نے کہا۔ کون سے جرم کی کیا سزا ملنی چاہیے اس کا فیصلہ عدالت پر چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی اور بات تو نہیں کہنی؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جی، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ کوئی عورت خوشی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتی، اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھر سے نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان باتوں کا گواہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جج نے کہا اور مدعیہ کے وکیل کی طرف دیکھا۔ آپ گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل مدعیہ نے اس بات میں جواب دیا اور گواہ سے مخاطب ہو کر بولا، محترمہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ عطیہ کا اپنے شوہر سے کن باتوں پر جھگڑا ہوتا تھا؟ زیادہ تر جھگڑا خرچے کی وجہ سے ہوتا تھا، عشرت جہاں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ انوار گھر میں پورا خرچہ نہیں دیتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وکیل نے کریدا۔ انوار گھر میں پورا خرچہ کیوں نہیں دیتا تھا؟ جب آدمی باہر عورتوں پر پیسے ضائع کر دے گا تو گھر میں کہاں سے دے گا؟ عشرت جہاں نے گول مول جواب دیا۔ مدعیہ کے وکیل نے اور کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے عدالت کی اجازت سے گواہ پر جرا کرتے ہوئے کہا، خاتون، آپ نے بتایا کہ عطیہ بیگم کے گھر سے ہر تیسرے چوتھے روز لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں کتنا عرصہ پہلے آنا شروع ہوئی تھیں؟ میرا مطلب ہے کہ ان کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتی، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جھگڑے تقریباً 7-8 مہینے پہلے شروع ہوئے تھے۔ میں نے کہا، چونکہ آپ عطیہ بیگم کی رازدار سہیلی ہیں تو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ عطیہ بیگم ملازمت کرنا چاہتی تھیں مگر انوار اسے اجازت نہیں دیتا تھا۔ جی ہاں، اچھی طرح معلوم ہے۔ بیچاری عطیہ تو مالی تنگی دور کرنے کے لیے ملازمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کا میاں اسے گھر میں قید رکھنا چاہتا تھا، اور اس بات پر بھی دونوں میں جھگڑا ہوتا ہوگا۔ جی ہاں، اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا تھا۔ خاتون، آپ نے مدعیہ کے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ جب آدمی باہر عورتوں پر پیسے ضائع کر دے گا تو گھر میں کہاں سے دے گا؟ کیا آپ اپنی اس بات کی تشریح کریں گی؟ تشریح؟ کیسی تشریح؟ آپ کا جواب بہت مبہم ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا آدمی غیر عورتوں پر پیسے خرچ کرتا ہے۔ لو جی، آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، یہاں پر صرف ایک ہی آدمی کی تو بات ہو رہی ہے۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرا موکل انوار مصطفیٰ غیر عورتوں پر پیسے خرچ کرتا ہے؟ جی ہاں۔ کیا آپ اس عدالت کو ایسی 2 عورتوں کے نام بتا سکتی ہیں جن پر انوار پیسے خرچ کرتا ہے؟ مجھے ایسی فضول عورتوں کے نام جاننے کا شوق نہیں ہے، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ ہاں، میں نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا۔ کوئی بھی شریف آدمی فضول عورتوں کے معاملات میں دلچسپی لینا پسند نہیں کرتا۔ تاہم آپ کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ان عورتوں کو دیکھا ضرور ہے۔ کیا آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ نے ان کو کب اور کس جگہ پر انوار کے ساتھ دیکھا تھا؟ آپ خود ہی اندازے لگا رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں کی۔ محترمہ، آپ نے نہ تو ان عورتوں کے نام بتائے ہیں، نہ آپ ان کے نام جانتی ہیں اور نہ ہی آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ ایسی صورت میں کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس بات کی گواہی دے رہی ہیں؟ کس بنیاد پر میرے موکل پر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ وہ غیر عورتوں سے ملتا ہے اور ان پر پیسے ضائع کرتا ہے؟ بنیاد کا کیا مطلب؟ یہ بات مجھے عطیہ نے خود بتائی ہے۔ جو آدمی دیر سے گھر آتا ہو اور پوری تنخواہ گھر نہ لاتا ہو، اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ جج نے غصے سے کہا، بی بی، گواہی میں اور سنی سنائی باتوں میں بہت فرق ہے۔ آپ وہ بات بتائیں جو آپ نے خود دیکھی ہے۔ میں نے جو کچھ کہنا ہے وہ کہہ دیا ہے، عشرت جہاں نے کہا۔ سچ جھوٹ کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔ سب سے سچی بات تو یہ ہے کہ عطیہ اپنے شوہر کے گھر میں خوش نہیں تھی، اس لیے اسے مجبوراً گھر چھوڑنا پڑا
اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے جرا ختم کر دی اور عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، گواہ کے بیان کے مطابق جھگڑے کی ابتدا 7-8 مہینے پہلے ہوئی تھی، جبکہ مدعیہ کی شادی کو 8 سال ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مدعیہ کا شوہر ظالم ہے اور محض اپنی عادت کی وجہ سے اس پر ظلم کرتا ہے، سراسر جھوٹا الزام ہے۔ اگر میرا موکل ظالم ہوتا تو وہ شروع سے ظلم کرتا، 7 سال تک انتظار نہ کرتا۔ جھگڑے کی اصل وجہ کچھ اور ہے جس کا میں آئندہ ذکر کروں گا۔ جج نے انوار سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بیوی کو خوش کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو آپ سے شکایت کیوں ہے؟ سر، میرے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا، انوار نے جواب دیا۔ عطیہ کو باہر کی دنیا زیادہ رنگین نظر آنے لگی ہے۔ کیوں بی بی، یہ کیا معاملہ ہے؟ جج نے عطیہ سے پوچھا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، عطیہ نے کہا۔ ان کا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان سے کہیں کہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ کیا یہ مجھ پر تشدد نہیں کرتے تھے؟ جناب عالی، اس طرح بات لمبی ہو جائے گی، میں نے کہا۔ ان باتوں کا جواب وقت پر ہی مناسب ہوگا۔ جج نے مدعیہ کے وکیل سے کہا کہ وہ اگلی پیشی پر دیگر گواہوں کو عدالت میں لے کر آئیں، پھر 15 دن کی تاریخ دے دیں۔ انوار نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، عطیہ سے کہیں کہ وہ 5 منٹ کے لیے مجھ سے بات کر لے۔ عطیہ اور عشرت جہاں نامی عورت ایک ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر نکل رہی تھیں۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا ان کے قریب گیا اور عطیہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ نے مجھے مدد کرنے کے لیے کہا تھا؟ دونوں عورتیں رک گئیں۔ عطیہ نے کہا، جی ہاں کہا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ دیر کے لیے میرے دفتر چلیں، وہاں اطمینان سے بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا، میں انوار کو بھی وہیں پر بلا لیتا ہوں۔ میں اس ذلیل آدمی سے کوئی بات نہیں کروں گی، اس سے میں بات کروں گا۔ میں نے کہا، اگر آپ براہ راست بات نہیں کرنا چاہتی تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عطیہ نے ناگواری سے کہا، انوار کو پتہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اسے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ طلاق کے بعد آپ حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں۔ حق مہر تو معاف نہیں ہوتا، وہ اس کو دینا ہی چاہیے۔ اس کے علاوہ بچوں کی کفالت کا مسئلہ بھی ہے۔ بچے میرے پاس رہیں گے اور بچوں کا نان نفقہ۔ اس نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، بچوں کا خرچہ باپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کا فیصلہ مل بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ عشرت جہاں نے کہا، وکیل صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اگر فیصلہ کرنا ہے تو سب باتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ انوار کچھ فاصلے پر ایک ستون کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ تو پھر چھوڑیں، عطیہ نے کہا، میں اس ذلیل سے بات نہیں کروں گی، عدالت میں ہی فیصلہ ہونے دیں۔ پاگل مت بنو، عشرت جہاں نے کہا، اگر آمنے سامنے بیٹھ کر فیصلہ ہو سکتا ہے تو عدالت میں دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، عدالت بھی کوئی فیصلہ سنانے سے پہلے تم دونوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر تصفیہ کرنے کا مشورہ دے گی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، عطیہ نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے عشرت جہاں کو ایک طرف کر کے اس کے کان میں کچھ کہا۔ کوئی بات نہیں، عشرت جہاں نے اس کی بات سن کر کہا، ہم ٹیکسی میں واپس چلے جائیں گے۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولی، آپ ہمیں اپنا کارڈ دے دیں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کے دفتر پہنچ رہے ہیں۔ غالباً ان کے ساتھ کوئی تیسرا آدمی بھی موجود تھا جو اپنی گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے عشرت جہاں کو اپنا کارڈ دیا اور دفتر کا راستہ بھی سمجھا دیا۔ مجھے ایک اور عدالت میں تھوڑا سا کام ہے، میں 10-15 منٹ کے اندر وہاں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ آپ میرے دفتر جا کر بیٹھیں، میں نے مزید کہا، وہاں میری سیکرٹری موجود ہے۔ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے، عطیہ نے کہا، اور اپنے موکل کو بھی ساتھ ہی لائیں، پہلے مت بھیجیں۔ اس کا لہجہ گستاخانہ ہوتا جا رہا تھا۔ محترمہ، میں نے اس کی نقاب سے جھانکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ کام آپ کی درخواست پر کر رہا ہوں اور بغیر فیس کے کر رہا ہوں۔ نادان لڑکی، عشرت جہاں نے میرا منہ دیکھتے ہوئے کہا، اس کو ابھی دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ دونوں کے جانے کے بعد میں انوار کے پاس گیا اور کہا،
میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تیسرا شخص بھی ہے۔ عطیہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوئی؟ انوار نے پوچھا۔ راضی تو ہو گئی ہے، مگر صلح کی امید کمی نظر آتی ہے۔ عطیہ علیحدگی کے سوا کوئی بات سننے پر تیار نہیں ہے، لیکن کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے دونوں عورتوں کی طرف دیکھا جو برآمدے کی سیڑھیوں تک پہنچ چکی تھیں۔ آپ ان کے پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ یہ کس کے ساتھ آئی ہیں۔ میں ادھر کونے والی عدالت میں جا رہا ہوں۔ وہ قدرے تعامل کرتے ہوئے عورتوں کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں عدالت سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو انوار کو برآمدے میں اپنا منتظر پایا۔ وہ جمیل درانی کے ساتھ آئی تھیں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ اپنی گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اس بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا، مگر وہ شریف آدمی خاموشی سے واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دفتر پہنچے تو دونوں عورتیں ہمارا انتظار کر رہی تھیں۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتی، عطیہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اگر یہ مجھے آزاد کر دے تو میں حق میں نہیں مانگوں گی۔ بچوں کے لیے نان نفقہ بھی نہیں چاہیے۔ بیگ صاحب، میں اس کی ساری شکایتیں دور کرنے کے لیے تیار ہوں، انوار نے کہا۔ یہ جس طرح کہے گی اسی طرح ہوگا۔ میں یہاں فضول باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، عطیہ نے کہا۔ اگر یہ میرا مطالبہ پورا کرنے پر تیار نہیں ہے تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھو عطیہ، بچوں کی خاطر میری بات مان لو۔ اگر تم نے دوسری شادی کر لی تو بچے برباد ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے اندر شرافت ہوتی تو پہلے یہ بات سوچتے، مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ میں تمہاری اور بچوں کی بہتری کی خاطر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ میری بات مان لو، سگے باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تم خود بھی باپ کی شفقت سے محروم ہو، اپنے بچوں کو اس آزمائش میں نہ ڈالو۔ میں تمہاری تقریر سننے کے لیے نہیں آئی۔ جس شخص کے تم پیچھے لگی ہوئی ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہے، انوار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کے خلاف حدود آرڈیننس کے تحت پرچہ کٹوا سکتا ہوں۔ پولیس تم دونوں کو گرفتار کر لے گی، لیکن میں نے بچوں کے خیال سے ایسا نہیں کیا۔ 10-12 سال کے بعد انجو جوان ہو جائے گی۔ اس وقت اگر جمیل درانی نے اس پر بری نظر ڈالی تو اسے کون بچائے گا؟ بکواس مت کرو، جمیل درانی تم سے زیادہ شریف آدمی ہیں۔ وہ تمہیں اس لیے شریف نظر آتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ پیسے ہیں؟ اگر وہ شریف آدمی ہوتا تو پرائی بیوی کو گھر میں نہ رکھتا۔ عطیہ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اب بھی کچھ نہیں گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہاری مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ عطیہ نے تلخی سے کہا۔ نہ اپنا مکان ہے اور نہ اپنی گاڑی ہے، تم مجھے کیسے خوش رکھو گے؟ اللہ نے چاہا تو اپنا مکان بھی بن جائے گا۔ پلاٹ کی قسطیں پوری ہو گئی ہیں، چند مہینوں کے اندر ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لے کر مکان بنوا لیں گے۔ اس شہر میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، گاڑیاں صرف چند لاکھ کے پاس ہیں، 90% لوگ بغیر گاڑیوں کے ہیں۔ مجھے تم اس قسم کی باتوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں تمہارے 90% بھوکے ننگے لوگوں میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ اگر تم نے یہی بکواس کرنی ہے تو میں جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ انوار بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا اور اس کی عاجزی دیکھ کر عطیہ کی زبان تر سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ٹھہرو، میری بات سنو، انوار نے کہا۔ میں 2 میں سے ایک چیز کا انتظام کر لوں گا، مجھے صرف 2 مہینے کی مہلت چاہیے۔ کون سی 2 چیزیں؟ کار اور مکان۔ میں دفتر سے لون لے کر کار خرید لوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 مہینے لگیں گے، مکان بعد میں بنوا لیں گے۔ اپنی کار اور اپنا لون اپنے پاس رکھو، میں اب تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عطیہ میری طرف مڑی۔ وکیل صاحب، آپ نے خواہ ہمارا وقت برباد کیا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں اس ذلیل آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، ایسا کرو کہ بچے مجھے دے دو، انوار نے کہا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ عطیہ نے منہ بگاڑ کر کہا۔ بچے مجھے دے دو؟ میں عدالت کے ذریعے تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ میں نے کہا، بی بی، یہ 7 پشتیں انہی بچوں سے ہوں گی جو تمہارے پاس ہیں۔
شکریہ، اس نے غصے سے کہا۔ آپ کی شرافت بھی دیکھ لی ہے میں نے، آپ کو تو اپنی فیس کھری کرنے سے مطلب ہے۔ آئیں آپا، چلیں۔ اس نے عشرت جہاں کا بازو پکڑا۔ اس عورت کی زبان میں زہر کھلا ہوا تھا، وہ کسی کو خاطر ملانے پر تیار نہیں تھی۔ دیکھو میاں، عطیہ اب تمہارے پاس رہنے پر تیار نہیں ہے، عشرت جہاں نے انوار سے کہا۔ اگر تم اس کو آزاد کر دو تو میں اسے کہوں گی کہ یہ حق مہر اور بچوں کے نان نفقے کا مطالبہ نہ کریں۔ چھوڑو آپا، کس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو؟ آؤ چلیں۔ عطیہ نے عشرت جہاں کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور دونوں دفتر سے نکل گئیں۔ انوار ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، شراب کے پیچھے مت بھاگیں، اس وقت یہ عورت آپ کی کوئی بات نہیں سنے گی۔ بیگ صاحب، مجھے بچوں کی فکر ہے، انوار نے کہا۔ اسے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ ان کو برباد کر دے گی۔ اگلی پیشی پر میں بچوں کی تحویل کے سلسلے میں ایک درخواست عدالت میں دے دوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہوں تو عدالت انہیں ماں کی تحویل میں ہی دیتی ہے۔ بچوں کی تحویل کا فیصلہ بچوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ بچوں کی پرورش کس جگہ پر بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ بچوں کی بہتر طریقے سے پرورش میں ہی کر سکتا ہوں، انوار نے کہا۔ آپ عطیہ کی باتیں سنی چکے ہیں، اسے بچوں سے زیادہ کار اور پنگلے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، کچھ فیلڈ ورک آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ عطیہ کے سابق شوہر پرویز علی خان سے ملیں اور اسے گواہی دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوئم، آپ یہ پتہ کریں کہ عطیہ بیگم کہاں رہ رہی ہے۔ اگر وہ جمیل ترانی کے گھر میں رہ رہی ہے تو دونوں کی چند تصویریں اتروانے کا انتظام کریں۔ آپ چونکہ اخبار میں کام کرتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے پریس فوٹوگرافر کے ذریعے یہ تصویریں اتروا سکتے ہیں۔ تصویریں اس طرح اتاری جائیں کہ پس منظر میں جمیل ترانی کی رہائش گاہ نمایاں انداز میں دکھائی دے۔ اگر بچوں کی تصویریں بھی ساتھ ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جمیل ترانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اس نے قدرے توقف کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، دراصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے بچوں کی ماں بدنام ہو۔ انوار صاحب، بدنامی اور نیک نامی بدبو اور خوشبو کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح آپ بدبو اور خوشبو کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، اسی طرح بدنامی اور نیک نامی کو بھی پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ پردہ پوشی بھی تو کرنی چاہیے نا۔ پردہ پوشی کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جو شخص خود اپنی پردہ پوشی نہیں کرتا، اس کی خدا بھی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ اس وقت آپ کی اپنی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو اپنی بیوی سے زیادہ اپنی عزت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس نے سر جھکا لیا اور وعدہ کیا کہ وہ مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے مفاہمت پسند لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ بیوی اسے سر عام ذلیل کر رہی تھی اور وہ اس کی عزت بچانے کی فکر میں تھا۔ اگلی تاریخ پر 2 گواہ اور پیش ہوئے۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے اور عطیہ کے پڑوسی تھے۔ انہوں نے بھی عشرت جہاں سے ملتا جلتا بیان دیا۔ میں نے ان پر مختصر جرح کرتے ہوئے عدالت سے کہا، جناب عالی، یہ لوگ بھی گزشتہ گواہ کی طرح سنی سنائی باتوں کی گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے میرے موکل کے گھر سے جھگڑے اور چیخوں کی آوازیں سنی تھیں اور بعد میں مدعیہ کے بیان پر یہ یقین کر لیا کہ اس کے شوہر نے اسے مارا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مار پٹائی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ان کا یہ بیان بھی مدعیہ کی فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہے کہ انوار مصطفیٰ غیر عورتوں سے مراسم رکھتا ہے۔ جج نے کہا، آپ اس بات سے تو متفق ہیں کہ آپ کے موکل کے گھر سے شور اور مار پٹائی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں؟ جی ہاں، آوازوں کی حد تک یقیناً متفق ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ آوازیں محض ڈرامہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس ڈرامے والی بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جج نے کہا، کیا یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ مدعیہ شوہر کے گھر میں خوش نہیں ہے اور شور مچا کر لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہے؟ جناب عالی، میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں،
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قانون محض ایک عورت کی احمقانہ خواہش کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے؟ مدعیہ کے وکیل نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، بیگ صاحب مدعیہ پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ کوئی عورت بلا وجہ اپنا گھر برباد کرنے کی خواہش نہیں کرتی۔ میں نے بلا وجہ نہیں کہا، احمقانہ خواہش کہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عطیہ بیگم اپنی کم علمی اور نادانی کی وجہ سے اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے اور اس کا شوہر اسے اس بربادی سے بچانا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جج نے پوچھا۔ جناب عالی، میں نے ایک وکیل کی حیثیت سے بلا ثبوت کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے سے پہلے میں مدعیہ پر جرح کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے مدعیہ کے وکیل سے پوچھا، آپ کی موکلہ جرح کے لیے تیار ہے؟ جناب عالی، ابھی شہادتیں پوری نہیں ہوئیں، وکیل نے کہا۔ جناب عالی، دیگر گواہ بھی وہی بیان دیں گے جو پہلے 3 گواہ دے چکے ہیں، میں نے کہا، اس لیے مزید گواہوں کو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیز یہ تشدد، مالی تنگی اور حقوق زوجیت وغیرہ قسم کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اصل بات تو کچھ اور ہے۔ عطیہ اور اس کا وکیل جرح کے لیے تیار نہیں تھے۔ جج نے ان کے اصرار پر 1 ہفتے کی تاریخ دے دی، لیکن اگلی تاریخ پر عطیہ نے بیماری کا سرٹیفکیٹ پیش کر دیا۔ اس طرح 2-2.5 مہینے گزر گئے۔ کبھی عطیہ کا وکیل ہائی کورٹ کے کسی مقدمے کی بنا پر تاریخ حاصل کر لیتا اور کبھی عطیہ عدالت میں حاضری نہ ہوتی۔ اس دوران انوار نے جمیل ترانی کے بارے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی تھیں، نیز اس نے مطلوبہ تصاویر بھی اتروا لی تھیں۔ 2.5 مہینے کے بعد عطیہ عدالت میں حاضر ہوئی اور ایک بار پھر اس عذر پر تاریخ لینے کی کوشش کی کہ وہ بچوں کو پڑوسیوں کے پاس چھوڑ آئی تھی اور جلدی واپس جانا چاہتی تھی۔ بی بی، یہ تمہارا مقدمہ ہے، جج نے کہا۔ اس طرح تاریخ لینے سے معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ بیگ صاحب، آپ جرح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ جج نے عطیہ کو کٹہرے میں بلایا اور مجھے جرح کرنے کے لیے کہا۔ میں نے عدالت سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، مدعیہ نے میرے موکل پر یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ وہ اس پر تشدد کرتا ہے، اس کی آمدنی کم ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، غیر عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے اور اسے اپنے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتا۔ میری جرح انہی نکات کا احاطہ کرے گی اور اس میں کچھ پرانی باتوں کا ذکر بھی آئے گا۔ وکیل مدعیہ نے کہا، جناب عالی، فاضل وکیل کوئی ایسا سوال نہیں کر سکتے جو توہین آمیز اور اخلاقی معیار سے گرا ہوا ہو۔ جناب والا، یہ بہت نازک شرط ہے۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ کوئی سوال محض توہین کی نیت سے نہ ہو۔ صرف وہی سوالات کروں گا جو میرے موکل کے موقف کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہوں گے۔ پھر میں عطیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، خاتون، تم نے اپنے شوہر پر تشدد کا الزام لگایا ہے۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ تمہارے شوہر نے آخری مرتبہ کب تم پر تشدد کیا تھا، کس وجہ سے تشدد کیا تھا اور کس نوعیت کا تشدد کیا تھا؟ مجھے تاریخ تو یاد نہیں ہے، عطیہ نے جواب دیا۔ یہ تقریباً 8-9 مہینے پرانی بات ہے۔ انوار نے صرف اس وجہ سے مجھے مارا تھا کہ میں بچوں کو گھر میں چھوڑ کر ایک کام کے سلسلے میں باہر چلی گئی تھی۔ انسان کو ضرورت کے تحت گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے۔ انوار مجھ سے پہلے گھر آ گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اس نے میری بات سنے بغیر تھپڑوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی انوار مجھے مارتا رہا تھا، لہٰذا میں اگلے روز گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ایک شریف آدمی تم کو اپنی کار میں گھر چھوڑ کے گیا تھا؟ جج، جی ہاں، اس نے قدرے تامل کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس شریف آدمی کا نام جمیل ترانی ہے؟ اس نے ایک بار پھر تامل کیا اور بولی، کیا نام بتانا ضروری ہے؟ میں نے نام پوچھا نہیں، صرف نام کی تصدیق چاہیے۔ جی، ان صاحب کا یہی نام ہے، اس نے ناگواری سے جواب دیا۔ کیا اس شخص کے پاس گرے رنگ کی شراٹ کار ہے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی،
وکیل مدعیہ نے کہا۔ فاضل وکیل ایک تیسرے شخص کو بے مقصد اس معاملے میں گھسیٹ رہے ہیں۔ جناب عالی، میں کسی شریف آدمی کو گھسیٹنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جمیل درانی کا ذکر خیر کر رہا ہوں، اور یہ ذکر خیر بے مقصد نہیں ہے۔ میرے اگلے سوال سے مقصد واضح ہو جائے گا۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا۔ عطیہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جی ہاں، درانی صاحب کے پاس گرے رنگ کی شیراٹ کار ہے۔ خاتون، میں جمیل درانی کا ذکر خیر پہلے بھی سن چکا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے اور تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی خدمات پیش کر دیتا ہے۔ تم اس کی شیراٹ کار میں عدالت آتی ہو، وہ اس وقت بھی باہر اپنی کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جناب عالی، بیگ صاحب کا لہجہ تنزیہ اور رسوا کن ہے، مدعیہ کے وکیل نے کہا۔ یہ اپنے خوبصورت لفظوں کی آڑ میں میری موکلہ کے کردار کو داغدار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے طرز بیان پر سخت اعتراض ہے۔ جناب والا، میرے طرز بیان میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ محترم وکیل کا طرز سماعت غالباً ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے میری بات پر اعتراض کر کے خود ہی اپنی موکلہ کی پوزیشن خراب کرنے کی غلطی کی ہے۔ میں فقط حقائق کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ اگر میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو خاتون انکار کر سکتی ہے، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جمیل درانی اپنی کار میں عدالت کے باہر موجود تھا اور 2 گواہ بھی اسی کی کار میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کار کی کچھ تصویریں بھی موجود تھیں۔ جج نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا، آپ طرز بیان پر اعتراض نہ کریں۔ بی بی، بیگ صاحب کے سوال کا جواب دو۔ جی، میں درانی صاحب کی کار میں آئی ہوں، عطیہ نے جواب دیا، لیکن کسی کو اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا، کسی کو غلط مطلب نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گی کہ جس دن تشدد کا مبینہ واقعہ پیش آیا، اس دن تم کس کام کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی تھیں اور کتنے گھنٹے کے بعد واپس آئی تھیں؟ میں ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی تھی، لیکن وقت مجھے یاد نہیں رہا۔ میں جلدی واپس آ گئی تھی۔ 9 مہینے پہلے تمہارے بچوں کی عمریں تقریباً 3 سال اور 6 سال کے لگ بھگ تھیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ جس وقت تم گھر پہنچی اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور دونوں بچے تاریک گھر میں بیٹھے رو رہے تھے؟ انوار مجھ سے پہلے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ اتفاقاً جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ دونوں بچے اندھیرے کی وجہ سے سخت خوفزدہ تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے بچوں کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید تم نے غور سے ان کی طرف نہیں دیکھا ہوگا، میں نے کہا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تنہا اور تاریک گھر میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا خوفزدہ ہو جانا ایک طبعی امر ہے۔ انوار نے جب تم سے جمیل درانی کے بارے میں استفسار کیا تو تم نے جواب دیا کہ جمیل تمہارا دوست ہے اور تم اس سے شادی بھی کر سکتی ہو۔ اس جواب پر انوار نے تمہیں تھپڑ مار دیا۔ اس کا بیان ہے کہ اس نے صرف ایک تھپڑ مارا تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ مارا تھا۔ کم یا زیادہ مارنے کے معاملے کو ہم وقتی طور پر مؤخر کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کہا، کیا وہ ایک غیرت مند شوہر کو غصے سے مغلوب کر دینے کے لیے کافی نہ تھا؟ اس کے باوجود میرے موکل کا بیان ہے کہ اس نے خدا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تمہاری بہتری کے لیے تھپڑ مارا تھا۔ مدعیہ کے وکیل نے جلدی سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، بیگ صاحب اپنے موکل کا جرم تسلیم کر رہے ہیں۔ اب معاملہ ایک یا ایک سے زیادہ تھپڑوں کا نہیں رہا۔ مدعا علیہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا رہا تھا۔ جناب عالی، مدعیہ کے وکیل خدا اور رسول کے حکم والی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلی ہے۔ خدا نے کسی مرد کو اس بات کا اختیار نہیں دیا۔ اس بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ خدا نے مرد کو عورت کی بہتری کے لیے ماننے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ آپ حضرات عدالت کے وقار کا خیال رکھیں، جج نے کہا۔ بیگ صاحب، آپ خدا کے جس حکم کا ذکر کر رہے ہیں اس کو وضاحت سے بیان کریں۔ میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، جناب عالی، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں
اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے فرائض اور اختیارات کا مختصراً ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے مطابق مرد کو عورت پر نگران مقرر کیا گیا ہے اور عورت کو مرد کی اطاعت کا پابند قرار دیا گیا ہے۔ آیت کے آخری حصے کا ترجمہ یہ ہے: جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ تلاش نہ کرو۔ اس آیت میں عورت کی اصلاح کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر پہلے 2 طریقوں سے عورت اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر اس کی بہتری کے لیے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جناب علی میرے موکل نے اسی حکم کے تحت اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کا مقصد بیوی پر تشدد کرنا نہیں، اس کی اصلاح کرنا تھا۔ جناب علی یہ مقدمہ آئلی قوانین کے تحت سماعت کیا جا رہا ہے۔ آئلی قانون میں عورت کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ قانون انفساخ ازدواج مسلمانان کی دفعہ 2 کی ذیلی دفعہ 8 میں لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتا ہو، یعنی کہ اکثر اوقات مار پیٹ کرتا ہو یا سنگ دلانہ رویے سے اس کی زندگی اجیرن کرتا ہو، تو عورت انفساخ ازدواج کی ڈگری حاصل کرنے کی حقدار ہوگی۔ مدعیہ کے وکیل نے نقطہ پیش کر دیا۔ جناب علی آئلی قوانین اسلامی قانون کے تابع ہیں، اس کے خلاف نہیں۔ میں نے کہا 1979 میں سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے قرار دیا تھا کہ اگر فریقین مسلمان ہوں اور ان کی شادی اسلامی قوانین کے تحت ہوئی ہو تو اسلامی قانون کے قواعد ایسی شادی پر اطلاق پذیر ہوں گے۔ یہ حوالہ PLD کے صفحہ 864 پر موجود ہے۔ مدعیہ کے وکیل نے جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے اس میں بے رحمی اور سنگ دلی والی مار پیٹ کا ذکر ہے، جبکہ میں اصلاح والی مار کا ذکر کر رہا ہوں، اور خدا نے بھی اصلاح کے لیے مارنے کی اجازت دی ہے۔ میرے موکل نے بھی اصلاح کے لیے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں یہ مسئلہ عدالت کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بیوی ببانگ دخل اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اس نے فلاں فلاں مرد سے دوستی لگا لی ہے اور وہ بوقت ضرورت اس مرد سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ تو ایسی بات سن کر ایک عزت دار اور غیرت مند شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے یا بیوی کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا چاہیے؟ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو بزدل کہلائے گا، اور بیوی اس کی خاموشی پر اپنی شوخی میں 4 قدم اور آگے بڑھائے گی۔ بلکہ کوئی عجب نہیں کہ وہ شوہر کی بزدلی سے شے پا کر اپنے نام محرم دوست کو کھل لانا شروع کر دے، اور ظاہر ہے کہ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ مدعیہ کے وکیل نے کہا ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ جناب علی فاضل وکیل کی تجویز کرتا سزا ان کی انتخاب پسندی کی دلیل ہے۔ انسان کو ہمیشہ بہتری کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ طلاق سے ایک خاندان تباہ ہو جاتا ہے، خصوصاً بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ طلاق انتہائی قدم ہے، ایک بڑی سزا ہے جو تمام افراد خاندان کو طویل مدت کے لیے اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ مارنا ایک چھوٹی سزا ہے جس کی اذیت 1 آدھ دن سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کی نیت نیک ہو تو میاں بیوی دوبارہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں، لیکن طلاق تو اذیتوں کی ایک طویل داستان اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ میرے موکل کی نیک نیت ہی ہے کہ اس نے بیوی کو ماننے سے انکار نہیں کیا، تاہم میں عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے کبھی سنگ دلی یا بے رحمی کا طریقہ روا نہیں رکھا۔ عدالت نے آپ کے دلائل سن لیے ہیں، جج نے کہا، لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت آپ مدعیہ پر جرح کر رہے ہیں، دلائل نہیں دے رہے۔ سوری جناب والا، میں نے کہا اور عطیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون، تمہارا دوسرا الزام یہ ہے کہ تمہارے شوہر کی آمدنی کم ہے اور وہ تمہیں ضرورت کے مطابق پیسے نہیں دیتا۔ اس کو آوارہ عورتوں پر پیسے خرچ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس نے کہا، میرا خرچہ کیسے پورا کرے گا؟ کیا تم اس عدالت کو ایسی کسی عورت کا نام بتا سکتی ہو جس پر یہ تمہارا شوہر پیسے خرچ کرتا ہے؟ یہ ایسی حرکتیں مجھ سے چھپ کر کرتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ تم یہ بات اندازے سے کہہ رہی ہو۔ انسان آواز سن کر یہ بتا سکتا ہے کہ سڑک پر سے کار گزر رہی ہے یا آسمان پر ہوائی جہاز اڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی دانست میں بڑے پتے کی بات کی۔ خاتون، اس مثال کو یہاں پر زیر بحث معاملے سے کوئی مطابقت نہیں بنتی۔ عورتوں پر پیسے خرچ کرنے میں اور ہوائی جہاز کی آواز میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ پہلی چیز کا مشاہدے سے اور دوسری چیز کا سماج سے تعلق ہے۔ لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے الزام کا کوئی ثبوت ہے تو اسے عدالت میں پیش کرو، ورنہ یہی نتیجہ نکالا جائے گا کہ تم اندازے سے بات کر رہی ہو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ تمہارے شوہر کی موجودہ تنخواہ اس تنخواہ سے دگنی ہے جو اس کی شادی کے وقت تھی؟ اس وقت اتنی مہنگائی نہیں تھی اور بچے بھی نہیں تھے۔ تو گویا اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو مہنگائی اور بچوں کی وجہ سے مالی تنگی کا سامنا ہے۔ پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، حقوق زوجیت والی بات مبہم ہے، اس لیے فی الحال میں اس الزام کو چھوڑتا ہوں۔ تمہارا آخری الزام یہ ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیتا۔ غالباً رشتہ داروں سے تمہاری مراد ماں باپ اور بہن بھائیوں سے ہے۔ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے علاوہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ یقیناً ہوتے ہیں، میں نے اس کی تائید کی، لیکن اولویت ماں باپ اور بہن بھائیوں ہی کو دی جاتی ہے۔ میری معلومات کے مطابق تمہارے والدین عثمانیہ کالونی میں رہتے ہیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ تم آخری مرتبہ ان سے کب ملی تھی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ چونکہ تم نے اس ذاتی معاملے کو خود عدالتی کارروائی میں شامل کیا ہے، اس لیے اس کا ذکر کرنا مجبوری ہے۔ خاتون، کیا یہ سچ ہے کہ 7-8 سال پہلے تم نے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر پرویز علی خان نامی ایک شخص سے شادی کر لی تھی؟ جناب عالی، مجھے اعتراض ہے، مدعیہ کے وکیل نے کہا۔ میری موکلہ کی پہلی شادی کا موجودہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب عالی، مدعیہ کے وکیل نے میرے سوال کا جواب دے دیا ہے، اس لیے میں اپنے سوال پر زور نہیں دیتا، اور عطیہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون، کیا یہ سچ ہے کہ پرویز علی خان سے شادی کے باعث تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو گئے تھے اور اس دن کے بعد انہوں نے تمہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے موجودہ شوہر نے شادی سے پہلے تمہارے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہوا؟ میں نے اس کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ پرویز علی خان سے طلاق لینے کے بعد تم بہت پریشان تھی اور تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا؟ یہ غلط ہے، میرے پاس رہنے کی جگہ موجود تھی، میں اپنی ایک دوست کے پاس رہ رہی تھی۔ یعنی تمہارے پاس کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا؟ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ انوار کے ساتھ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی؟ شادی اپنی مرضی سے ہی کی جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ طے شدہ شادی نہیں تھی، اس میں تمہارے ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ تم نے انوار سے شادی کے بعد بڑا سکون محسوس کیا تھا کیونکہ تمہیں اپنا گھر مل گیا تھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ہر لڑکی کو شادی کے بعد ایک گھر مل جاتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تمہاری بات کر رہے ہیں۔ تم پرویز علی خان سے شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے کٹ گئی تھی، اور جب اس نے تمہیں طلاق دے دی تو تمہارے سر سے چھپر چھن گیا۔ والدین بھی تم سے قطع تعلق کر چکے تھے، اس لیے تم دونوں طرف سے بے سہارا ہو گئیں۔ میں نے اسے یاد دلایا، پھر بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ شادی کے بعد 5-6 سال تک تمہیں اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں تھی؟ شکایت تو پہلے بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ شکایت نہیں تھی کہ تمہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا؟ یہی سمجھ لیں، یعنی وہ ایسی شکایت تھی جو کسی بھی میاں بیوی کو ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ پھر بات آگے بڑھائی، خاتون، جب بازار سے کوئی مشینری خریدی جاتی ہے تو کمپنی اس کی 2 یا 3 سال کی گارنٹی دیتی ہے۔ اس گارنٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز 2-3 سال تک ٹھیک کام کرتی رہی تو یہ کسی بنیادی خرابی سے پاک ہوگی۔ اس نقطۂ نظر کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے شوہر میں کوئی بنیادی خرابی نہیں ہے۔ تمہارے اور گواہوں کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خرابی تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ تمہارے خیال میں اس خرابی کی وجہ کیا تھی؟
میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انوار نے بری عورتوں سے میل جول رکھنا شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے خرابی شروع ہوئی۔ تم نے اپنی بات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، نہ ہی کسی بری عورت کا نام بتایا، میں نے کہا اور جج کی طرف دیکھا۔ جناب عالی، حقیقت یہ ہے کہ مدعیہ اپنی برائی شوہر کے ساتھ تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جرا کے دوران سن چکے ہیں کہ عطیہ بیگم کے جمیل درانی نامی شخص کے ساتھ مراسم ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جس نے میاں بیوی کے پرسکون تعلقات میں نفاق کا بیج بویا۔ عطیہ بیگم نے اسی شخص کو اپنا دوست کہا تھا اور اسے شادی کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد یہ اسی شخص کے ساتھ رہ رہی ہے، حالانکہ وہ ایک تنہا شخص ہے۔ یہ جھوٹ ہے، مدعیہ کے وکیل نے کہا۔ بیگ صاحب ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جناب عالی، میں نے بغیر ثبوت کے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا اگر عطیہ بیگم اس بات سے انکار کرے تو میں ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ وکیل نے عطیہ بیگم سے سرگوشی میں کچھ کہا۔ اس کی بات سننے کے بعد عطیہ نے کہا، وکیل صاحب مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس بات کا ہمارے جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک دوسری جگہ پر رہتی ہوں۔ میں نے کہا کیا تم عدالت کو اس دوسری جگہ کا پتہ بتا سکتی ہو؟ مجھے اس وقت پتہ یاد نہیں ہے۔ میں نے اپنی فائل سے 3 پوسٹ کارڈ سائز کی رنگین تصویریں نکال کر جج کے سامنے رکھیں۔ پہلی تصویر میں عطیہ جمیل درانی کی کار کے اگلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور انجم اس کی گود میں تھی۔ پچھلی سیٹ پر اس کے بیٹے رضا کا سر نظر آ رہا تھا۔ دوسری تصویر میں جمیل درانی اور عطیہ ایک بنگلے کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ عطیہ نے گہرے شیشوں والا چشمہ لگا رکھا تھا اور اس کے کندھے پر شولڈر بیگ نظر آ رہا تھا۔ تیسری تصویر میں عطیہ جمیل درانی کی کار کا دروازہ کھولے کھڑی تھی اور دونوں بچے بستہ لیے ہوئے کار میں بیٹھ رہے تھے۔ جمیل درانی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ جناب عالی، یہ تصویر اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ مدعیہ جمیل درانی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ ان تصویروں میں جو مرد نظر آ رہا ہے وہ جمیل درانی ہے، دونوں بچے عطیہ بیگم کے ہیں۔ پس منظر میں جو بنگلہ نظر آ رہا ہے وہ جمیل درانی کا ہے۔ جج نے وہ تصویریں عطیہ کو دکھاتے ہوئے کہا، بی بی، ان تصویروں سے تو یہی نظر آتا ہے کہ تم جمیل درانی کے گھر میں رہ رہی ہو۔ تمہیں ان تصویروں پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ تصویریں دھوکے سے اتاری گئی ہیں، عطیہ نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ یہ بہت گھٹیا حرکت ہے۔ بی بی، میرے سوال کا جواب دو، جج نے کہا۔ تصویریں اتارنا جرم نہیں ہے، آج کل زمانہ ہی تصویروں کا ہے۔ اگر تصویریں اتارنا جرم نہیں ہے تو میں ان تصویروں پر کیا اعتراض کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہی ہوں گی۔ مدعیہ کے وکیل نے کہا، جناب عالی، مجھے ان تصویروں پر بحث کے لیے وقت چاہیے۔ کیا بحث کریں گے آپ ان تصویروں پر؟ میرا مطلب ہے کہ ان تصویروں کی اصلیت کے بارے میں کسی ماہر فوٹوگرافر سے بات کرنا پڑے گی۔ آپ کی موکلہ کو تصویروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان تصویروں سے صرف اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ مدعیہ کے اس شخص سے مراسم ہیں اور وہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، انسان مجبوری کے عالم میں کہیں بھی رہ سکتا ہے، اس بات پر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا۔ اعتراض رہنے پر نہیں، ایک غیر شخص کے ساتھ رہنے پر ہے، میں نے کہا۔ جناب عالی، عطیہ بیگم کے ماں باپ اور کئی رشتہ دار اس شہر میں رہتے ہیں، ان کے شوہر کا گھر بھی اسی شہر میں ہے، لہٰذا مجبوری کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ مدعیہ نے اپنے شوہر پر یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ وہ اسے اس کے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتا، لیکن شوہر کا گھر چھوڑنے کے بعد اس نے کیوں اپنے رشتہ داروں کو فراموش کر دیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہوں؟ جناب عالی، جھگڑے کا سبب مدعیہ کی بے راہ روی اور خود سری ہے۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مدعیہ کے رویے کی عکاسی کے لیے اس سے ہلکے الفاظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ مدعیہ نے اپنی خود سری اور بے راہ روی کے باعث پہلے اپنے والدین کا گھر چھوڑا اور اپنے شادی شدہ باس سے شادی کر لی، لیکن اپنی تیز طبیعت کے باعث چند مہینے سے زیادہ نبھا نہ کر سکی۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس باس کا نام پرویز علی خان ہے۔
یہ شخص اس امر کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ اس نے عطیہ بیگم کے مجبور کرنے پر اسے طلاق دی تھی۔ اب یہ وہی ڈرامہ اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ رچا رہی ہے۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا شوہر اسے مارتا ہے یا اس کی تنخواہ کم ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسے ایک زیادہ پیسے والا آدمی مل گیا ہے۔ میں مدعیہ پر کوئی الزام عائد کیے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جمیل درانی کے ساتھ قابل اعتراض زندگی گزار رہی ہے۔ اپنے والدین اور شوہر کا گھر چھوڑ کر ایک تنہا مرد کے ساتھ رہنا ہی قابل اعتراض ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر مدعیہ کی تنسیخ نکاح کی درخواست منظور کر لی گئی تو یہ خود اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ ایک پرایا شخص اس کے بچوں کو وہ شفقت اور محبت نہیں دے سکتا جو ایک سگا باپ دے سکتا ہے۔ اس کے آتشی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جمیل درانی کے ساتھ بھی نباہ نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ خود مدعیہ اور اس کے 2 معصوم بچوں کی بھلائی کی خاطر یہ درخواست خارج کی جائے۔ میں اپنے موکل کی طرف سے عدالت کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ وہ مدعیہ کو ہر ممکن سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرے گا، اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور اپنی پوری تنخواہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کرے گا۔ جج نے انوار مصطفیٰ سے پوچھا، کیا آپ اپنے وکیل کے خیالات سے متفق ہیں؟ جی سر، پوری طرح متفق ہوں، انوار نے جواب دیا۔ میں بیگ صاحب کی باتوں میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ عطیہ کے دل میں یقیناً یہ خیال ہوگا کہ اس مقدمہ بازی کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہماری آئندہ زندگی پر برا اثر پڑے گا اور یہ باتیں ہمارے لیے تلخی کا باعث بنتی رہیں گی۔ لہٰذا میں یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ صلح کے بعد ان باتوں کا کبھی ذکر بھی نہیں کروں گا۔ جج نے کہا، عطیہ بیگم، اب تو تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، بلکہ اگر تمہیں اپنے شوہر کی باتوں پر یقین نہ ہو تو عدالت کی نگرانی میں تحریری معاہدہ کر سکتی ہو۔ جج نے عطیہ کے وکیل کی طرف دیکھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب عالی، میری رائے اپنے موکلہ کی رائے کے تابع ہے، تاہم ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلح ہی بہتر ہے۔ اگر مدعا علیہ اپنے وعدوں میں مخلص ہے تو اسے ایک موقع اور دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مدعیہ صلح پر راضی ہو۔ میں اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، عطیہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، 2-3 مہینوں کے بعد اگر یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تو پھر میں کس کے پاس جا کر فریاد کروں گی؟ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، میں نے کہا، اس کیس کی کارروائی 6 مہینے کے لیے معطل کر دی جائے۔ اس دوران دونوں میاں بیوی اکٹھے رہیں اور مدعیہ شوہر کے رویے کا جائزہ لیتی رہے۔ اگر انوار کا رویہ ٹھیک نہ ہو تو وہ 6 مہینے کے بعد عدالت میں اپنی معروضات پیش کر سکتی ہے۔ مدعیہ کے وکیل نے قانونی نکتہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کو کیس کی کارروائی معطل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں نے کہا، ہم باہمی رضامندی سے 6 مہینے تک مقدمے کی تاریخیں لیتے رہیں گے۔ جج نے عطیہ بیگم سے اس تجویز کے بارے میں پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس دفعہ اس کا لہجہ انتہائی جارحانہ تھا۔ جج کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ مدعیہ نے اپنے شوہر پر جو الزامات عائد کیے ہیں وہ انہیں ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ سنایا، لہٰذا اس کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ تفصیلی فیصلہ اگلی تاریخ پر سنایا جائے گا۔ بی بی، تمہارے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم بچوں کو لے کر شوہر کے گھر چلی جاؤ، ورنہ یہ تم پر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ عطیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ قریب تھا کہ کوئی فضول بات اس کے منہ سے نکل جاتی، لیکن اس کے وکیل نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ جج نے تفصیلی فیصلہ سنانے کے لیے 15 دن کی تاریخ دے دی۔ عدالت سے نکلنے کے بعد انوار نے عطیہ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اگلی تاریخ پر عدالت نے تفصیلی فیصلہ سنایا اور مدعیہ کو اپیل کے لیے 3 دن کی مہلت دی، لیکن 3 دن کے اندر مدعیہ نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر نہیں کی۔
تقریباً 1.5 مہینے کے بعد انوار نے مجھے فون کیا اور کہا، بیگ صاحب آج شام کو آپ تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں؟ کوئی ضروری کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ضروری ہی سمجھیں، اس نے جواب دیا۔ میں اپنی بیوی کو گھر لانا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس موقع پر موجود رہیں۔ وہ آج کل کہاں رہ رہی ہے؟ جمیل درانی کے گھر میں۔ چونکہ اس نے اپیل دائر نہیں کی، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ گھر آنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے امید نہیں ہے۔ کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ میری آخری کوشش ہوگی۔ شام کے 7 بجے میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ اخبار کا سب ایڈیٹر بھی تھا، جس کا نام منصور علی تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا جہاں دیدہ شخص تھا۔ میں نے رسمی تعارف کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ 2 گواہوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی بات ہے، اس نے جواب دیا۔ بیگ صاحب، میں نے ان کو بہت سمجھایا ہے کہ بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد بیوی کو گھر لے جانا کچھ اچھا نہیں ہے، منصور علی نے کہا۔ میں نے تو انہیں یہ مشورہ دیا ہے کہ جمیل درانی کے خلاف اغوا کا مقدمہ درج کرا دیں، مگر یہ نہیں مانتے۔ منصور صاحب، آپ کو وہ بات نظر نہیں آ رہی جو میں دیکھ رہا ہوں، انوار نے کہا۔ اگر میں نے یہ کارروائی کی تو عطیہ اس کارروائی کے حوالے سے بچوں کو مجھ سے متنفر کر دے گی۔ بچے بڑے ہو کر صرف یہ بات یاد رکھیں گے کہ ان کی ماں کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کرایا تھا، اور ویسے بھی یہ ایک انتقامی کارروائی ہوگی۔ انسان کو کچھ معاملات خدا پر چھوڑ دینے چاہیے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ منصور علی کے پاس اپنی گاڑی موجود تھی۔ انوار میری گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم جمیل درانی کے بنگلے پر پہنچ گئے۔ وہ 240 گز کا بنگلہ تھا اور جمیل درانی بالائی منزل پر کرایہ دار کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کی آواز پر انوار کے بیٹے رضا نے دروازہ کھولا اور کچھ متذبذب نظر آنے لگا۔ اس کی عمر اس وقت 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ بیٹے، اپنے ابو کو سلام نہیں کرو گے؟ انوار نے کہا اور رضا کو گود میں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف نمودار ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ڈرو نہیں بیٹا، انوار نے کہا، ہم ملنے آئے ہیں۔ یہ ہمارے اخبار کے ایڈیٹر منصور علی اور یہ مس امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں۔ یہ دونوں میرے دوست ہیں اور بہت اچھے آدمی ہیں، ان کو سلام کرو۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ رضا بدستور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ امی نے کہا ہے کہ آپ ہمیں اغوا کر کے لے جائیں گے اور جنگل میں رہنے والے فقیروں کے پاس بیچ دیں گے۔ دیکھا بیگ صاحب، انوار نے کہا، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور اس کے باوجود بچوں کے کانوں میں ایسی باتیں ڈال دی گئی ہیں۔ وہ بچوں کی طرف مڑا۔ بیٹا، امی نے آپ کو غلط کہا ہے۔ بھلا ابو بھی کبھی اپنے بچوں کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم تو ملنے کے لیے آئے ہیں، امی کہاں ہیں؟ وہ تو نہیں ہے۔ وہ انکل کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہیں، ہمارے لیے چاکلیٹ لینے گئی ہیں۔ تم دونوں گھر میں اکیلے ہو؟ نہیں تو، ماسی خیرن بھی ہیں۔ تبھی ایک ادھیڑ عمر عورت رضا کے عقب میں نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ 3-4 سال کی ایک بچی بھی تھی، جس کے بارے میں انوار نے بتایا کہ وہ اس کی بیٹی انجم تھی۔ انجم باپ کو دیکھتے ہی دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ واضح طور پر ماں نے ان دونوں کو باپ سے سخت خوف زدہ کر رکھا تھا۔ کون ہو جی تسی؟ خیرن نامی ملازمہ نے پوچھا، کس سے ملنا ہے؟ میں ان بچوں کا باپ ہوں، انوار نے کہا، اور میرا نام انوار مصطفیٰ ہے۔ صاحب اس وقت گھر نہیں ہے جی، خیرن نے اپنی کھرکھری آواز میں کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ تسی پھر کدی آ جانا۔ انوار پیچھے ہٹ گیا، لیکن میں پر وقت آگے بڑھا اور ملازمہ کو دروازہ بند نہیں کرنے دیا۔ ہم انتظار کر لیتے ہیں، میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پہلا کمرہ ڈرائنگ روم تھا۔ آ جائیں جی، یہاں بیٹھ کر انتظار کر لیتے ہیں۔ سنو جی، یہ چنگی زبردستی ہے، ملازمہ نے کہا، صاحب جی آ کر مجھ کو ڈانٹیں گے۔ بی بی، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام خیرن ہے، پر تسی باہر نکلو۔ خیرن بی بی، یہ عطیہ بیگم کے خامند ہیں۔ میں نے انوار کی طرف اشارہ کیا۔ عطیہ ان سے ناراض ہو کر ادھر آ گئی تھی، اب یہ اسے لینے آئے ہیں۔ عورت کی عزت اس کے خامند کے گھر میں ہوتی ہے، میں نے غلط تو نہیں کہا؟ لو جی،
تسی نویں کل سنا رہے ہو؟ خیرن نے کہا۔ بیگم صاحب تو کہتی ہیں کہ ان کے خامد نے ان کو کاغذ لکھ کر دے دیا تھا۔ وہ جھوٹ کہتی ہیں، انہوں نے کوئی کاغذ لکھ کر نہیں دیا۔ ابھی وہ آ جائیں گی تو ساری بات تمہارے سامنے ہوگی۔ منصور علی نے کہا، بی بی تم سمجھدار عورت ہو، کسی عورت کا اس طرح غیر مرد کے پاس رہنا گناہ ہے۔ اگر تمہاری بیٹی ایسی حرکت کرتی تو کیا تمہیں اچھا لگتا؟ مجھ کو ان باتوں کا کیا پتہ جی، میں تو کام کرنے والی ملازمہ ہوں، بڑے لوگوں کی باتیں بڑے لوگ جانیں۔ جاؤ میری بیٹی کو تو لے آؤ، انوار نے کہا، اسے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں جی، خیرن نے کہا اور اندر چلی گئی۔ رضا اندرونی دروازے کے پاس کھڑا تھا، اس کے چہرے پر کشمکش نظر آ رہی تھی۔ ادھر آؤ بیٹے، انوار نے کہا، دیکھو میں تمہارے اور انجو کے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں لایا ہوں۔ انوار کے پاس 2 شاپنگ بیگ تھے جن میں وہ بچوں کے لیے مختلف چیزیں لایا تھا۔ رضا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا، پھر رک گیا۔ اتنے میں ملازمہ انجم کو گود میں لیے ہوئے کمرے میں پہنچ گئی۔ انوار نے چیزیں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دیں۔ یہ گڑیا انجو بیٹی کے لیے، وہ کہہ رہا تھا، یہ ڈنکی کاریں رضا کے لیے ہیں اور یہ خوبصورت فراق انجو کے لیے ہے۔ یہ چاکلیٹ اور ٹافیاں تم دونوں کے لیے ہیں۔ یہ کھلونے بھی دونوں کے لیے ہیں۔ یہ نیکر اور ٹی شرٹ رضا کے لیے ہیں۔ ملازمہ نے انجم کو گود سے اتار دیا تھا۔ دونوں بچے آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور ان خوبصورت کھلونوں کو دیکھنے لگے۔ انوار بہت محتاط تھا، وہ اپنی کسی حرکت سے بچوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس گاڑی کو کس طرح چابی بھرتے ہیں۔ اس نے گاڑی میں چابی بھری اور اسے قالین پر چھوڑ دیا، اور یہ گاڑی سیل سے چلتی ہے۔ اس کا یہ بٹن دبائیں تو یہ ایسے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے گاڑی کا بٹن آن کر کے اسے انجم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے فرش پر رکھ دو تو یہ خود بخود دوڑنا شروع کر دے گی۔ انجم نے گاڑی کو فرش پر یعنی کہ قالین پر رکھا اور پرشوق نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور یہ چاکلیٹ رضا کے لیے ہیں اور یہ انجو کے لیے ہیں۔ انوار نے دونوں کو ایک ایک شاپنگ بیگ دیا۔ ان میں بہت سارے چاکلیٹ ہیں، ایک ہی دن میں سارے ختم نہ کر دینا۔ ابو یہ سارے چاکلیٹ میرے ہیں؟ انجم نے پہلی بار لب کشائی کی۔ ہاں سب تمہارے لیے ہیں، اگر تم چاہو تو امی کو بھی دے سکتی ہو۔ انوار نے اسے گود میں لے کر پیار کیا۔ رضا محتاط نظروں سے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، ابو آپ ہمیں لے کر تو نہیں جائیں گے؟ انوار نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پیار کرنے کے بعد کہا، بیٹا میں امی کو لینے آیا ہوں، اب ہم سب اکٹھے رہیں گے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر بچے اس کے ساتھ گھل مل گئے۔ تبھی دروازہ پرشور آواز کے ساتھ کھلا اور عطیہ بیگم تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اچانک وہ رک گئی اور حیرت اور غصے سے انوار کو گھورنے لگی۔ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ بچے اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے کیسے باتیں کر رہے تھے، اور غصہ اس بات پر تھا کہ ہم لوگ اس کے ڈرائنگ روم میں کیوں گھسے تھے۔ اس کے پیچھے ایک خوشپوش شخص جس نے چند شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے نقوش موٹے تھے اور شکل صورت سے وہ ایک خود پسند شخص معلوم ہوتا تھا۔ آپ لوگ کس کی اجازت سے اندر گھسے ہیں؟ عطیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ 1 منٹ کے اندر اندر ہمارا گھر خالی کر دیں، ورنہ میں پولیس کو فون کر دوں گی۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ عطیہ میں تمہیں، انوار نے کہنا شروع کیا، لیکن میں نے اسے روک دیا اور کہا، خاتون ہم خود بھی پولیس کو فون کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اگر تم فون کر دو تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ درانی ان کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں، عطیہ نے خوشپوش شخص سے کہا، یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھیں گے۔ میں کھڑا ہو گیا اور درانی سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر درانی اگر آپ اس عورت کے مشورے پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اکیلے یہ کام سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ 3 آدمیوں کو دھکے دے کر نکالنا خاصا مشکل کام ہے، بہتر یہی ہے کہ پولیس کو بلا لیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت میرے گھر کے اندر ہیں۔ میں آپ کو شوٹ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی آواز کو
روبدار بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ برائے مہربانی 5 منٹ کے اندر اندر میرا گھر خالی کر دیں، ورنہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو کل کے اخبار میں یہ خبر شائع ہوگی کہ بیوی کے آشنا نے شوہر کو شوٹ کر دیا یا دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ممکن ہے اخبار میں آپ کی اور عطیہ بیگم کی تصویر بھی چھپ جائے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اخبار والے آج کل ایسی چٹپٹی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو رانی، یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، عطیہ نے کہا۔ آپ کچھ کریں، ان سے ڈریں نہیں۔ یا ٹھہریں، میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ وہ اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ عطیہ، 1 منٹ، تو رانی نے کہا۔ اگر یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آپ جمیل درانی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یس، اس نے تلخی سے کہا۔ دیٹس مائی نیم۔ میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ منصور علی ہیں، ایک مشہور اخبار کے ایڈیٹر، اور ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ میں نے انوار کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا نام انوار مصطفیٰ ہے۔ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ عطیہ بیگم سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ نہیں، اتنی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں، انوار نے مداخلت کی۔ پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر بولا، عطیہ، میں تمہیں اور بچوں کو لینے آیا ہوں۔ عورت کی عزت شوہر کے گھر میں ہی ہوتی ہے، اس لیے۔ کس برتے پر مجھے لینے آئے ہو؟ عطیہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تمہارے پاس ہے کیا؟ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو اور تم نے اپنی مرضی سے میرے ساتھ شادی کی تھی۔ میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ عطیہ، میں ان بچوں کو گوار رکھ کر کہتا ہوں کہ تمہاری تمام ضروریات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری آمدنی اس شہر میں رہنے والے لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ ان بچوں کی خاطر میری بات مان لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں خوش رکھوں گا۔ عطیہ نے دونوں بچوں کو بازو سے پکڑ کر اندرونی دروازے کی طرف دھکیلا۔ چلو اندر، تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھو۔ دونوں بچے آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن دروازے میں پہنچ کر رک گئے۔ یہاں سے چلے جاؤ، عطیہ نے انوار سے کہا۔ نہ میرا تمہارے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے اور نہ بچوں کا۔ عطیہ، میں ان سب لوگوں کے سامنے تم سے معافی مانگنے پر تیار ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تحریر لکھ کر بھی دے سکتا ہوں۔ جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو۔ عطیہ شوہر کا عاجزانہ رویہ دیکھ کر شیر ہو گئی۔ آ گئے معافی مانگنے، میری جوتی بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو رانی، اس کو دھکے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ انوار کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا۔ ہاں، آخری فیصلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ پھر انوار نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر عطیہ کی طرف بڑھایا۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو اس کاغذ کو پڑھ لو اور اس پہ دستخط کر دو۔ کیا ہے یہ؟ دوسری شادی کا اجازت نامہ۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گی تو مجھے مجبوراً دوسری شادی کرنا پڑے گی، اور دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے۔ عطیہ نے اس کے ہاتھ سے کاغذ جھپٹ لیا اور اس کے 4 ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے اور بولی، یہ ہے میرا جواب۔ انوار نے قالین سے کاغذ کے ٹکڑے اٹھا لیے اور انہیں دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، اب میرے پاس ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا۔ بچوں، تم ابھی چھوٹے ہو اور ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن پھر بھی تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں معافی مانگنے پر تیار ہوں، مگر تمہاری امی اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے جمیل درانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شخص تمہیں بہت کچھ دیتا ہوگا، لیکن یہ تمہارا کچھ لگتا نہیں۔ تمہاری امی سے بھی اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ فضول بکواس بند کرو، عطیہ نے چیخ کر کہا۔ فضول بکواس بند کرو، عطیہ نے چیخ کر کہا اور بچوں کو دوسرے کمرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ نکلو یہاں سے، بہت سن لی تمہاری بک بک۔ میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، انوار نے اطمینان سے کہا۔ کیا تم اس کے بارے میں سننا پسند نہیں کرو گی؟ جو کچھ کہنا ہے جلدی کہو، انوار نے جمیل درانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسٹر درانی، اگر عطیہ میرے ساتھ نہیں جائے گی تو مجھے مجبوراً اس کو طلاق دینا پڑے گی۔ ابھی موقع ہے،
تم چاہو تو اس کو سمجھا سکتے ہو۔ تو رانی نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں بڑی برمحل بات کہہ رہا ہوں۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے چند منٹ موجود ہیں۔ میں اس عورت کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اب یہ صرف اس لیے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہے کہ میرا سایہ اس کے سر پر موجود ہے، اور تم بھی اسی وجہ سے اس کو اچھا سمجھ رہے ہو، کیونکہ فی الحال یہ مکمل طور پر تمہاری ذمہ داری نہیں بنی۔ تم جب چاہو اس کو گھر سے نکال سکتے ہو، لیکن جب میں نے اس کو طلاق دے دی تو پھر یہ تمہارے گلے کا توق بن جائے گی۔ پھر یہ تمہیں اتنی اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ ماں باپ کو یہ پہلے ہی ناراض کر چکی ہے۔ جمیل درانی انور کی تقریر سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عطیہ نے کہا، ابھی طلاق دو، فوراً دو۔ میں بہت عرصے سے یہ بات سننے کے لیے بے چین ہوں۔ درانی نے عطیہ سے کہا، ذرا میرے ساتھ اندر آؤ۔ آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں، عطیہ نے کہا، میں اس کے ساتھ ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتی۔ انوار نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، مسٹر درانی، میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 5 منٹ دیتا ہوں۔ تمہیں اس عورت کے ساتھ میرے 2 بچے بھی پالنے پڑیں گے۔ چند سال کے بعد یہ عورت تمہیں اتنی اچھی نہیں لگے گی جتنی آج لگ رہی ہے۔ درانی اصرار کر کے عطیہ کو اندر لے گیا۔ 6-7 منٹ کے بعد دونوں واپس آئے تو عطیہ دوپٹے سے آنسو پونچھ رہی تھی اور درانی کے کندھے پر نمی نظر آ رہی تھی۔ واضح طور پر اس نے درانی کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہائے تھے اور اسے بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں آپ دونوں کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دینا چاہتا، درانی نے کہا، آپ اپنا فیصلہ خود ہی کریں۔ عطیہ، میں ان تینوں گواہوں کی موجودگی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، انوار نے کہا۔ تحریری طلاق نامہ تمہیں چند روز کے بعد مل جائے گا۔ بچے اگر میرے حوالے کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک ہی طلاق دو گے؟ عطیہ نے پوچھا۔ شریف لوگ ایک ہی طلاق دیا کرتے ہیں۔ 3 طلاقیں عورت کو ذلیل کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ بعض لوگ 3 طلاقوں کو طلاق بدعت بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔ طلاق ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ عطیہ نے مجھ سے پوچھا، وکیل صاحب، کیا ایک طلاق سے کام چل جائے گا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا میں آزاد ہوں؟ انوار نے ٹھیک کہا ہے، تم آزاد ہو، میں نے جواب دیا۔ جو بندہ ایک گولی سے مر سکتا ہو، اس کو 3 گولیاں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی ایک طلاق کے بعد اگر عدت گزر جائے تو میاں بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ مجھے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطیہ کے ہونٹوں پر پہلی بار مسکراہٹ نظر آئی، شاید وہ آزادی کی مسکراہٹ تھی۔ انوار، تحریری طلاق نامے پر 3 طلاقیں لکھ دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے گناہ گار نہیں بننا چاہتا، انوار نے کہا اور دروازے کی طرف مڑا۔ پھر اسے وہ چیزیں یاد آئیں جو وہ بچوں کے لیے لایا تھا۔ یہ چیزیں بچوں کو دے دینا، انہیں پھینک نہ دینا۔ آئیں بیگ صاحب، ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ وہ شکستہ انسان کی طرح دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، عطیہ نے نفرت سے کہا۔ میرے بچوں کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اب وہ یاسیت کی تصویر بنی میرے دفتر میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے اور چہرے پر مایوسی رقص کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جمیل درانی کا کیا حال ہے؟ پتہ نہیں، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیا تم نے اس سے شادی نہیں کر لی تھی؟ ہاں، کر لی تھی، لیکن اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور دیوار کو گھوننے لگی۔ کیا آپس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میں نے اس شیطان سے طلاق لے لی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بیٹی کو ویٹنگ روم میں بھیج دیا۔ پھر بولی، بیگ صاحب، اس دفعہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ جب تم نے انوار سے طلاق لی تھی، اس وقت بھی تمہارے دل میں یہی خیال تھا؟ اس وقت میرے دماغ پر پردہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس دفعہ بات اور تھی، اس نے پرحسرت لہجے میں کہا۔ درانی نے میرے بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی تھی۔ درانی سے میرے ہاں 2 بچے ہوئے۔ ان بچوں کی پیدائش کے بعد اس نے میرے بچوں کو ستیلی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی پٹائی کرنے لگا۔ اس بات پر ہمارے درمیان تلخی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس بات سے بچوں کی صحت اور تربیت پر برا اثر پڑنے لگا۔ رضا کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا اور اس نے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور نشہ بھی کرنے لگا ہے۔ میرے لیے دوہری مصیبت تھی۔ میں یہ بات درانی کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے میرے بچوں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ یہ بات سن کر نہ صرف رضا کو مارتا بلکہ طعنوں سے میرا جینا حرام کر دیتا۔ لہٰذا میں خود ہی یہ دکھ برداشت کرتی رہی اور رضا کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن لڑکا سرکش ہوتا چلا گیا اور میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ پر یہ ہولناک انکشاف ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ درانی میری بیٹی پر بری نظر رکھتا ہے اور تنہائی میں اس کے ساتھ فحش حرکات کرتا ہے۔ میری عدم موجودگی میں وہ انجم کو VCR پر بیہودہ فلمیں بھی دکھاتا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے میری پٹائی کر دی۔ بیگ صاحب، اس دن مجھے انوار بہت یاد آئے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوپٹے سے آنسو پونچھے اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی بات بولی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس دفعہ مجھے کیوں طلاق لینی پڑی۔ اس دفعہ میری بیٹی کی عزت کا معاملہ تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ آج کل تمہاری رہائش کہاں پر ہے؟ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں اپنے ماں باپ سے صلح کر لینی چاہیے۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ جب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو بولی، 3 سال پہلے میرے والد فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے 1 سال بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بھائی میری شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ بیگ صاحب، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میری انوار سے صلح کرا دیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے۔ انوار نے تم سے علیحدگی کے 2 مہینے بعد شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد وہ صرف ایک دفعہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو باپ کا سایہ مل جائے۔ انوار بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، میں اپنا گزارا بھی خود ہی کر لوں گی۔ تمہارے دوسرے بچے کہاں ہیں؟ وہ درانی کے پاس ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ اس تلخ تجربے کے بعد میں نے درانی سے بچیوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ انوار سے فون پر بات کریں اور انہیں بتائیں کہ میں اپنی غلطیوں کی بہت بڑی سزا بھگت چکی ہوں۔ وہ بہت نیک آدمی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے اخبار کے دفتر فون کیا اور انوار کے بارے میں پوچھا۔ دوسری طرف سے بتایا گیا کہ تقریباً 6 ماہ پہلے انوار اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی فارمیسی کے شعبے سے تعلق رکھتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں کی شہریت مل گئی تھی۔ عطیہ نے یہ بات سنی تو اس کے اداس چہرے پر گہری مایوسی نظر آنے لگی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر گہرا سانس لیتی ہوئی اٹھی اور دھیمی آواز میں سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں سوچنے لگا کہ جو انسان وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرے، وقت اس کے لیے واقعی ظالم بن جاتا ہے۔